میرے پیارے کی دکھیاری امت پر ہے سیلاب کی آئی آفت۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو ہمارے ایک سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ سلسلہ جس کیفیت میں اور جس سینیریو میں رکھا گیا ہے، پاکستان میں رہنے والے اچھی طرح جانتے ہیں کہ مونسون کا سپیل جاری ہے، مونسون کا سیزن جاری ہے، بارشوں کی یقیناً ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے جب بارشیں ہوتی ہیں، مگر پچھلے چند سالوں سے ہماری بارشوں میں ایک عجیب سا تبدیلی آئی ہے، ایک بدلاؤ آیا ہے، اور اب ایسی ٹرمینالوجیز اور ایسی باتیں ہم سن رہے ہیں کہ جو پہلے کبھی سنی نہیں تھی۔ کلاؤڈ برسٹ ایک ایسی چیز ہے جس کو شاید ہم نے 1-2 سالوں میں ہی سنا، اب آج یا کل ایک جگہ پر گلیشیئر برسٹ بھی ہوا ہے، بڑے عجیب سیلاب آ رہے ہیں، پتھر گر رہے ہیں، درخت کٹ رہے ہیں، جنگل اور درخت اور گھر بہہ رہے ہیں۔ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ انشاءاللہ اس پر بھی کچھ بات کریں گے، اور اتنی بڑی تباہی جو خیبر پختونخوا، بنیر، اور پھر اس کے بعد اب پچھلے دنوں کراچی کی بارش نے کراچی کو ہلا کر رکھ دیا، اور ایسا نہیں یہ سلسلہ ختم ہو گیا، کیونکہ ابھی تو بارشوں کا سلسلہ جاری ہے۔ ہم رب کریم سے دعا بھی کرتے ہیں کہ یہ بارش عافیت والی، خیر والی بنا دے، مگر اس تمام آفتوں کے درمیان دعوت اسلامی کے شعبے FGRF نے کیا کیا اور کیا کرنے کا ارادہ رکھتی ہے، انشاءاللہ اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ ہم ان دکھیارے مسلمانوں کے ساتھ ہیں، ان کے دکھ میں شریک بھی ہیں، اور ان کو صبر کی تلقین اور گزارش بھی کرتے ہیں کہ یقیناً مشکلیں ہمارے لیے آتی ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، اور صبر کرنے والے اللہ کو بڑا پسند ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ بڑا واضح پیغام ہے قرآن کی طرف سے، ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہم ان قریب تمہیں آزمائیں گے۔ جی ہاں، ہمیں آزمایا جائے گا، اور یہ آزمائشوں کا سلسلہ کبھی نہ کبھی زندگی میں ضرور آ جاتا ہے، اور اس میں ڈیٹیل بھی بتا دی گئی ہے کہ یا تو بھوک ہوگی، یا خوف ہوگا، آپ کی جانوں میں پرابلم بھی، یعنی بیماریاں بھی آ سکتی ہیں، کاروبار میں، پھلوں میں، مالوں میں کمی ہو سکتی ہے، مگر خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو صبر کرتے ہیں جب مصیبت آتی ہے، اور پھر کہتے ہیں ہم اللہ ہی کا مال ہیں اور اللہ کی طرف لوٹ جانا ہے۔ تو وبشر الصابرین کا جو مجدہ ہے وہ آپ نے حاصل کرنا ہے۔ جو وہ دکھیارے مسلمان ہیں، جو تکلیف میں ہیں، جو پریشانی میں ہیں، زندگی میں جب مشکل آئے تو صبر کرنے والوں میں ہمارا نام ہونا چاہیے۔ اور یہاں بہت سارے لوگوں کے لیے شکر کا مقام بھی ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ یہ آفتیں نہیں ہوئیں، ہم پکے گھروں میں رہتے ہیں، ہم ایسی جگہوں پر رہتے ہیں جہاں پانی نہیں بھرتا یا ہمیں لاس نہیں ہوتا، تو پھر ہمیں شکر بھی ادا کرنا ہے۔ اور شکر کا ایک انداز یہ بھی ہے کہ زبانی شکر کے ساتھ ساتھ ان دکھیارے مسلمانوں کی مدد کرنی چاہیے کہ جس پرابلم میں نہیں ہوں، اگر میرا بھائی کسی پرابلم میں ہے تو میں اس کی ہیلپ کر دوں، تاکہ میں اس پرابلم سے بچا بھی رہوں اور مجھے ایک شکر کرنے کا ثواب بھی ملے۔ تو یوں سمجھیے کہ انشاءاللہ یہ شکر کا پیغام بھی سلسلہ دے گا، صبر کے تلقین بھی یہ سلسلہ کرے گا۔ میں آپ کو 1-2 حدیثیں بھی سناتا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، مسلمان کو جو بھی تکلیف، بیماری، دکھ، پریشانی، اذیت اور غم پہنچے، یہاں تک کہ اگر اس کو کانٹا بھی چبھ جائے، اللہ پاک ان کے سبب اس کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ تو یاد رکھیے، یہ جو پریشانیاں آتی ہیں نا، یہ ہمارے گناہ مٹانے آتی ہیں۔ ہماری پریشانیاں جو آتی ہیں یہ ہمارے جو سمجھیے اللہ کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ بن سکتی ہیں۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے، قیامت کے دن جب مصیبت زدہ لوگوں کو ثواب دیا جائے گا تو عافیت کے ساتھ رہنے والے تمنا کریں گے کہ کاش دنیا میں ان کی کھالیں کینچیوں سے کاٹی جاتی۔ یعنی اگر مصیبت آئی ہے اور صبر کر لیا ہے تو جو اجر ملنا ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ عافیت سے رہنے والے دنیا میں قیامت کے دن رشک کریں گے۔ تو اگر کوئی بیمار ہے، پریشان ہے، قرضے میں ہے، اس کا اپنا گھر نہیں ہے، یا بارشوں نے گھر گرا دیا ہے، یا مویشی بہہ گئے ہیں، یا کھیت اور کھلیان برباد ہو گئے، یقیناً دکھ ہے، یقیناً پریشانی ہے، مگر ہمت میں رہنا ہے، آپ نے اللہ کی رضا پر راضی رہنا ہے۔ اللہ نے زندگی تو دی ہے نا، ہیں، اللہ اکبر۔ بعض بزرگان دین کے بارے میں آتا ہے ان کو زخم لگ گیا، بڑا خطرناک زخم لگا، اللہ کا شکر ادا کرنے لگے۔ لوگوں نے کہا آپ اتنی بڑی تکلیف پر بھی شکر ادا کر رہے ہیں، تو کہتے ہیں جسم پر زخم لگا ہے نا، میرا ایمان تو میرے پاس باقی ہے، میں ایمان والا تو ہوں۔ تو سبحان اللہ، ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ
ان کے گھر پر چوری ہو گئی، چور آئے اور گھر کا سامان لے کر چلے گئے، اللہ کا شکر ادا کرنے لگے، لوگوں نے کہا آپ کا سامان چوری ہو گیا ہے، کہتے دنیا کا سامان چوری ہوا ہے، اگر ڈاکو میرا ایمان لے جاتے تو میں کیا کرتا۔ ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اور جو لوگ اس مصیبت میں گرفتار نہیں ہیں، اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا شکر ادا کریں، لیکن ساتھ ساتھ اس درد کو محسوس کریں کہ مسلمان آپس میں ایک عمارت کی مانند ہوتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے جس طرح ایک اینٹ دوسری اینٹ کو سہارا دیتی ہے نا، تو مومن جو ہے نا وہ ایک عمارت ہے۔ ہم سارے مسلمان دنیا میں کہیں بھی ہیں، ہم ایک بلڈنگ، ایک عمارت کی طرح ہیں، ہم بھائی بھائی ہیں۔ تو دنیا میں کہیں بھی مسلمان کو تکلیف ہو تو دوسرے مسلمان کو یہ فیل ہونا چاہیے۔ ہم اپنے گھروں میں سکون سے رہیں اور لوگ روڈوں پہ سو رہے ہوں، لوگ بھوکے ہوں، اور جناب ان کے سب کچھ پانی میں بہہ جائے اور ہمارے دلوں میں کوئی تکلیف تک نہ پہنچے، تو یہ درست نہیں ہے۔ ہمارے دلوں میں ان کا درد ہونا چاہیے۔ اور پھر سبحان اللہ، جہاں مصیبت زدہ کو صبر کرنے پر اجر و ثواب پر بشارتیں دی گئی ہیں، وہاں ان مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرنے کے جو فضائل بیان ہوئے ہیں، ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ آئیے میں ایک دو حدیثیں اس لیے بھی سنا دیتا ہوں کہ چلیں جو اب اللہ کی رحمت سے بچے ہوئے ہیں انہوں نے اب کیا کرنا ہے اور اس کے فضائل کیا ہیں۔ سبحان اللہ، سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ عز و جل نے لوگوں کی حاجتیں پوری کرنے کے لیے پیدا فرمایا۔ ہائے ہائے ہائے، سوچے تو صحیح، وہ کتنے خوش نصیب لوگ ہیں جن کو اللہ نے بنایا اسی لیے ہے کہ وہ لوگوں کی حاجتیں پوری کریں گے۔ فرمایا لوگ حاجت کے وقت ان سے رجوع کرتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو قیامت کے دن اللہ عز و جل کے عذاب سے محفوظ ہوں۔ سبحان اللہ، اللہ کرے میں بھی ایسا بن جاؤں اور آپ بھی ایسے بن جائیں کہ لوگ حاجت کے وقت ہم سے رابطہ کریں اور اللہ کرے کہ ہم ان کی حاجتیں پوری کرنے والے بن جائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار والا تبار ہم بے کسوں کے مددگار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے کسی مومن سے تکلیف دہ مصیبت کو دور کیا، اللہ عز و جل اس کے لیے پل صراط پر نور کے دو ایسے حصے پیدا فرمائے گا جن کی روشنی سے اتنی مخلوق روشنی حاصل کرے گی جن کی تعداد اللہ عز و جل کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تو اب آپ ذرا غور کیجئے کہ مسلمان کی پریشانی دور کرنا یہ اللہ کو کتنا پسند ہے، بلکہ سچی بات یہ ہے یہ وائس ورثہ ہے۔ کہتے ہیں نا واٹ گوز اراؤنڈ کمز اراؤنڈ، آپ اچھا کرتے ہیں آپ کے ساتھ اچھا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص کسی مسلمان کی دنیاوی مصیبت دور کرے اللہ عز و جل قیامت میں اس کی مصیبت دور فرمائے گا، جو کسی مسلمان کے عیب چھپائے اللہ عز و جل دنیا و آخرت میں اس کے عیوب چھپائے گا۔ یعنی ہم کسی کے ساتھ اچھا کر رہے ہیں، ایگزیکٹلی اس سے زیادہ اچھا ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ ہم میں سے کون چاہتا ہے کہ ہمارے عیب کھل جائیں، مگر دوسروں کے عیبوں کی ٹو میں کیوں رہتے ہیں؟ عیب پتہ بھی چل گیا اسے چھپائیں، انشاءاللہ اللہ دنیا اور آخرت میں آپ کے عیب چھپائے گا۔ اور فرمایا اللہ عز و جل اس وقت تک بندے کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک وہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے۔ تو آج مدد کروانے کا سلسلہ بھی ہے، صبر کی تلقین کا سلسلہ بھی ہے، اور یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ جی ہاں، یہ کلاؤڈ برسٹ ہو رہے ہیں، یہ سیلاب آ رہے ہیں، یہ پانی رک نہیں رہا ہے، گھروں کو، عمارتوں کو، پہاڑوں کو، بڑے بڑے پتھروں کو بہاتا ہوا لے جا رہا ہے۔ یہ سب ہو کیوں رہا ہے؟ ہم اس پر بھی انشاءاللہ کچھ بات چیت کریں گے۔ کچھ ماہرین سے رابطہ پہلے بھی ہوا تھا، کچھ اور مزید ریسرچ بھی میں نے دیکھی ہے، انشاءاللہ کچھ آپ سے عرض کروں گا۔ آج کل لوگ ٹریول کرنے میں بھی بتایا جا رہا ہے کہ ان ایریاز میں احتیاط کرنی ہے، کسی بھی بارش سے کوئی ڈیزاسٹر نہ ہو جائے تو کن علاقوں میں ہمیں ٹریول سے احتیاط کرنی ہے، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ اس پورے علاقے کا بھی ریسنٹلی ٹور کر کے ہمارے شفاعت بھائی تشریف لائے ہیں، میں بیرون ملک میں تھا، میں بھی آج پاکستان پہنچا ہوں، اور جب ہم جیسے یہ بنیر کا واقعہ ہوا ہم فوراً رابطے میں آئے تو ماشاءاللہ اللہ ان کو جزائے خیر دے، حالانکہ یہ اپنے کسی پرسنل کام سے سندھ میں موجود تھے، اپنے گھر واپس آنے کی بجائے آل دا وے اپنی ٹیم کو لے کر یہ بنیر پہنچ گئے، پیر بابا اور ان تمام مشکل علاقوں میں جو پھر ویڈیوز انہوں نے بھیجی اور جو ہم زبانی بھی شفاعت بھائی سے پوچھیں گے، ہمارے FGRF کے ڈیزاسٹر کے ہیڈ ہیں، کہ کیا انہوں نے دیکھا اور ان کی اپنی کیا آبزرویشن ہے۔ مگر ان سے بات کرنے سے پہلے ہم چلتے ہیں اس پورے علاقے میں کس طرح کچھ کام ہوا، اس کا ایک چھوٹا سا پہلے آپ کو ویڈیو پیکج دکھاتے ہیں، پھر انشاءاللہ ہم شفاعت بھائی سے بات کریں گے۔ مدنی چینل کے ذمہ دار ہمارے ساتھ اسد مدنی بھائی بھی موجود ہیں، ان سے بھی انشاءاللہ شرعی طور پہ بھی اور ان تمام معاملات میں ہمیں کیا احتیاطیں کرنی ہے، آگے پلان کس طرح کرنا ہے، انشاءاللہ ان سے بھی مدنی پھول لیں گے۔ جی تیرے پیارے کی دکھیاری امت پر ہے سیلاب کی آئی آفت۔ 15 اگست کو بنیر میں ایک
بدترین سیلاب آیا، سینکڑوں جانیں ضائع ہو گئی، لوگ بہت تکلیف میں آ گئے، لوگوں کی دکانیں ختم ہو گئیں، گاڑیاں تباہ ہو گئیں، جانیں چلی گئیں۔ رحم کر بس تیرا آسرا ہے یا خدا، تجھ سے میری دعا ہے۔ جی ناظرین، انتہائی دکھ بھری یہ خبر ہے۔ ہمارے سید صاحب ہیں، شاہ صاحب ہیں، ان کی جو شہزادی ہیں، 8.5 سال کی بچی، وہ اسکول گئی ہوئی تھی، جب سیلاب آیا تو اسکول کے کافی بچوں کو بہا کر لے گیا، اس میں ان کی جو بیٹی ہے اس کا بھی انتقال ہو گیا۔ حبیب النبی ان کا نام ہے، گھر کے 23 افراد چلے گئے۔ دے عافیت ہم کو دنیا میں بھی، آخرت میں بھی تیرا کرم۔ ڈے بائی ڈے ہمارا ورک ہو رہا ہے، فوراً ہم نے سینکڑوں افراد نے پکا ہوا کھانا تقسیم کیا، اور الحمدللہ اس کے بعد فوراً ہی ہم نے راشن ڈرائیو کی طرف چلے گئے۔ کل بھی ہم نے سینکڑوں لوگوں کی راشن جو ہے وہ پرچیز کر لیا، وہ پیکنگ ہو گیا ہے، اب اس کی ڈسٹریبیوشن کا سلسلہ جاری ہے۔ اس کے ساتھ اس تک بنیر کے بہت سارے علاقوں میں ہماری ٹیمیں موجود ہیں جو سروے کر رہی ہیں، لوگوں کا گھر دیکھ رہے ہیں، ان کے NIC لے کے ان کا ڈیٹا لے رہے ہیں، تاکہ جنہوں نے ہم پر اعتماد کر کے اپنی امانتیں ہمیں دی ہیں وہ چندہ انہی لوگوں تک جائے، وہ پیسہ، وہ راشن، وہ کھانا ان تک ہی جائے جو لوگ واقعی متاثر ہیں، تو واقعی وہ ڈسٹرب ہوئے ہیں اور وہ اس وقت روڈوں پر ہیں، اپنے گھروں میں نہیں جا پا رہے، پریشان ہیں۔ تو اب راشن ڈرائیو میں جب ہم نے کیا تو ہمیں بتایا گیا کہ چھوٹے بچوں کو دودھ کی ضرورت ہے، پیمپرس کی ضرورت ہے، بڑے پریشان ہیں۔ ہم نے دودھ بھی لیا، پیمپرس بھی لیا، یہ ساری چیزیں لینے کے بعد ڈسٹریبیوشن شروع ہو گئی ہے۔ یہاں جو اس علاقے میں جو سیلاب متاثر بچے ہیں ان کے لیے بسکٹ ہے، جوس ہے، یہ ماشاءاللہ یہ لے کے جا رہے ہیں۔ آپ کے پاس کیا ہے؟ ان کے پاس بچوں کے لیے دودھ ہے، یہ بچوں کو یہاں دودھ کی ضرورت ہے جو ہمیں بتایا گیا تھا، یہ دودھ ڈسٹریبیوٹ کریں گے۔ ہم ساتھ دے، ہم ساتھ دے، مل کے چلو ہم ساتھ دے۔ اب گراؤنڈ ریئلٹی میں جس طرح کی پرابلم لوگوں کو آئے گی اس طرح کا معاملہ ہم انشاءاللہ کرتے چلے جائیں گے۔ ہم کیش بھی ڈسٹریبیوٹ کر دیں گے، لگے گا ہمارے راشن باکس میں وہ چیز نہیں جن کو نیڈ ہے، پینے کا صاف پانی ہم نے لے لیا، راشن لے لیا، لیکن اگر کہیں کیش ہوگا تو ہم کیش بھی دیں گے تاکہ لوگ پریشانی سے نکلیں اور خود پرچیزنگ کر کے اپنے معاملات کو حل کر لیں۔ ان سب لوگوں کا شکریہ جو FGRF کے تعاون کرتے ہیں، اپنے ڈونیشن دیتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں گراؤنڈ پر موجود ہیں اور ہماری لوگ اس وقت الحمدللہ موجود ہیں۔ ایک ٹیم جو ہے وہ ہماری اس وقت لوگوں کی نام لکھ رہی ہے، ان کی لسٹنگ کر رہی ہے، ایک ٹیم ہماری ڈسٹریبیوشن کر رہی ہے، ایک ٹیم ہماری اداروں سے مل کر یہ معلوم کر رہی ہے کہ کہاں ضرورت ہے، کہاں نیڈ ہے، تاکہ ہم وہاں پہنچ جائیں۔ تو اسی طرح آپ بھی FGRF کا ساتھ دیں تاکہ ہم اچھے انداز سے یہ کام کر سکیں۔ جی ناظرین، یہ ابتدائی ایک ویڈیو تھی جب شفاعت بھائی وہاں پہنچے تھے، پھر اس کے بعد تو مزید کام بہت اسپیڈ سے ہو رہے ہیں اور دن رات ہو رہے ہیں۔ شفاعت بھائی کیا فرمائیں گے؟ میں نے دیکھا آپ نے، اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے، FGRF جب سے بنایا، جب سے یہ آلموسٹ ہم ساتھ ہیں، تو اس میں آپ نے کووڈ میں بھی کام کیا، پھر خاص طور پہ کراچی میں ایک بڑی شدید بارش آئی، کووڈ کے دنوں میں ہی آئی تھی، تو وہ بھی ایک عجیب سا سسٹم بن گیا تھا کراچی میں، اور پھر اس کے بعد پھر بڑا سیلاب آ گیا 2022 میں سندھ بلوچستان میں۔ تو تمام ڈیزاسٹر کو آپ نے کور کیا ہے، بہت کلوزلی آپ نے دیکھا ہے، خود آپ ان علاقوں میں گئے، مگر یہ جو آپ کا ایکسپیرینس تھا اس بارے میں آپ کیا بتائیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی عبدالعبی بھائی، اب تک جب سے FGRF کا یہ شعبہ بنا ہے، جب سے اب تک جتنے بھی ڈیزاسٹر میں ہم نے کام کیا ہے، اگر یہ کہا جائے کہ سب سے زیادہ مشکل اس ڈیزاسٹر میں کام کرنا ہے تو یہ غلط نہ ہوگا، اچھا، کیونکہ یہاں پہنچنا ہی بہت بڑا کام تھا۔ کیونکہ یہ نارملی علاقے جو ہے یہ ایک تو بلندی پر بہت ہے، پھر رستے میں جگہ جگہ پل بنے ہوتے ہیں، وہ پل ختم ہو جاتے ہیں، پل بہہ جاتے ہیں، یا وہ اتنا زیادہ ڈیمیج ہو جاتے ہیں کہ وہاں سے جانا خطرے کی علامت ہوتی ہے۔ ہم نے بھی اپنی گاڑیاں ایک جگہ جا کے روک دی تھی، پھر ہم پیدل گئے تھے، لیکن ہمارے بعد جو گاڑی آئی تھی اس کا ایک ویل، کیونکہ پل تو بہہ گیا تھا، انہوں نے درخت رکھ کر درختوں کے اوپر عارضی پل بنا دیا اللہ تھا، اکبر، اللہ، تو وہ 2 درختوں کے بیچ والے حصے کے اندر اس کا وہ جو ویل چلا گیا، پھنس گیا۔ اور ہم ڈر رہے تھے کہ یہ کلٹی نہ ہو جائے دریا میں، لیکن اللہ کا شکر ہے لوگوں نے، یہ بہت زیادہ رش تھا، اس کو بچا لیا۔ تو یہ بہت مشکل ہے یہ کام کرنا، اور یہ گھر گاؤں میں نارملی جو لوگ شمالی علاقہ جات میں رہتے ہیں وہ شاید اس بات کو زیادہ اچھے انداز سے سمجھیں گے، باقی ناظرین بھی اس کو سمجھیں کہ وہ علاقہ ایسا ہوتا ہے کہ 20 گھر ہیں اور پھر 20 کلومیٹر تک کچھ بھی نہیں ہے، پھر 15 گھر ہیں، پھر آگے کچھ نہیں ہے، اللہ، اس طرح سے وہ گھر ہوتے ہیں۔ تو اب جہاں یہ حادثہ ہوا کیسے؟ اصل میں یہ جو کلاؤڈ برسٹ ہوا یہ ایک نہیں ہوا، ایک سے زیادہ
کلاؤڈ برسٹ ہوئے ہیں اور یہ ایک ساتھ ہوئے ہیں، یعنی کہ 2 5 10 منٹ کے اندر اندر ہوئے ہیں. اوئے ہوئے ہوئے. اور یہ جیسے ہی کلاؤڈ برسٹ ہوئے اور پانی کا ایک سمندر سمجھ لے کہ وہ 15 منٹ کے لیے وہ پیدا ہوا پھر ختم ہو گیا، لیکن 15 منٹ میں اس نے سب کچھ ختم کر دیا. اللہ. جو اس کے راستے میں آیا اس نے کسی کو بھی نہیں چھوڑا اور تباہی نکال دی. اور اور پہاڑ، یعنی کہ ایک بندہ تو ایسا ملا کہ میرے گھر کے کئی لوگ فوت ہو گئے اور کچھ لاشیں ہم ڈھونڈ رہے تھے، ان میں سے ایک لاش ہمیں ملی، لیکن وہ جس پتھر کے نیچے ہے نا وہ کئی ٹن وزنی ہے. وہ آ کیسے گیا؟ وہ پانی جب آیا نا تو پانی جب آیا تو پانی نے شروع میں پانی آیا اس مٹی کو اپنے ساتھ وہ لے کے چلا گیا. جب پانی پتھر کے نیچے سے مٹی نکلی تو وہ پتھر اب کہاں ٹھہرے گا، اس پتھر نے لڑکنا شروع کیا. اور جب وہ پتھر بلندی سے نیچے کی طرف آنا شروع ہوا تو آپ سمجھ لیں کہ وہ پتھر نہیں آ رہا تھا، وہ بم آ رہا تھا. صحیح ہے. اس کے سامنے جو چیز آ رہی تھی وہ اس کو اڑا کے ایسے سینکڑوں پتھر، ہزاروں پتھر. جی ہزاروں پتھر. لیکن جس جگہ ہم کھڑے تھے ہمیں لوگوں نے بتایا کہ اس ایریے میں بیشو نئی کا ایریا ہے، سب سے زیادہ تباہی بچی ہے. اللہ. وہ بہت قریب تھا اس پہاڑ کے، ہم بھی بہت بلندی پہ اس جگہ پہنچے تو کہا کہ جو بیشو نئی کا ایریا ہے نا جہاں آپ کھڑے ہیں یہ آپ کو پتھر ہی پتھر دکھ رہا ہے. ہم نے کہا پتھر ہی پتھر ہے یہاں تو، کہا یہاں ایک ہی پتھر نہیں تھا. اللہ. یہ لوگ اپنا مکان تعمیر کرنے کے لیے پتھر لینے کے لیے پریشان ہوتے تھے کہ پتھر کہاں سے لائیں گے. دور سے اوپر سے پتھر لے کر آتے تھے، کس طرح اپنے مکانات کو تعمیر کرتے تھے. اور اب یہاں آپ کو کوئی گھر نہیں دکھ رہا نا، یہاں سارے گھر تھے. وہ گھر یا تو بہہ گئے یا ان پتھروں کے نیچے دب گئے اور لوگ اس کے نیچے رہ گئے. اچھا اب جو لوگوں کی لاشیں وہ کہاں گئیں؟ کیوں نہیں مل رہی لاشیں؟ لاشیں نہ ملنے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے، ایک تو ہم مینگروو پلانٹیشن کی بات کرتے ہیں کہ یہ پانی کے بہاؤ کو روکتے ہیں. جب سیلاب آتا ہے یا کچھ ہوتا ہے تو یہ جو درخت ہوتے ہیں جو سمندر یا دریا کے ساتھ نارملی ہوتے ہیں اس کو روکتے ہیں. تو وہ آپ یقین کریں اگر میں کہوں نا کہ شاید سینکڑوں تو میں کہہ ہی سکتا ہوں 100% کہ سینکڑوں درخت اپنی جڑوں سے نکل کر اس وقت پیر بابا کے اطراف میں بازار کی دکانوں میں. اللہ. وہاں تو درخت جڑوں سے نکل کر آئے. اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ ان درختوں نے کتنے پتھروں کو روکا ہوگا، ان درختوں نے پانی کے بہاؤ کو کتنا کم کیا ہوگا. اگر یہ درخت نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ اس درختوں کے ہونے کے باوجود جگہ جگہ درخت. اچھا پھر جب یہ پانی فصلوں سے گیا تو یہ ایک ایسا علاقہ ہے جہاں بہت اچھی فصلیں بھی ہوتی ہیں، ساری کی ساری فصلیں اس پانی نے ختم کر دی. ہمیں خود دکھائی لوگوں نے کہ دیکھیں یہاں آلو کی فصل لگی ہوئی تھی، چیکو کے باغ لگے ہوئے تھے، سب تہس نہس ہو گئے. جو نارملی درخت لگے ہوئے تھے وہ سارے درخت یا تو جڑ سے نکل گئے یا وہ ٹیڑے ہو کے زمین پہ گر گئے. یعنی کہ آپ جب قریب جاتے رہیں گے نا تو بربادی اور تباہی نظر آتی. اور یہ صرف 15-20 منٹ میں ہوئی ہے. یہ 15 سے 20 منٹ. اللہ اکبر. اس 15 موقع ہی نہیں ملا کسی کو موقع نہیں ملا. یہ جو سید صاحب کی ہم نے بھی ویڈیو دیکھی انہوں نے بتایا کہ 3 منٹ پہلے ایک شخص آیا اور اس نے آ کے اسکول میں ٹیچر کو بتایا کہ تمہارے پاس بہت تھوڑا ٹائم ہے، ان بچوں کو بچا سکتے ہو تو بچا لو. اتنا تیز سیلاب آ رہا ہے اور پانی اوپر سے آ رہا ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں چھوڑے گا. تو کہتے ہیں ان ٹیچروں کے لیے بڑی دعائیں دے رہے تھے، حالانکہ ان کی اپنی بچی شہید ہو گئی، لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ وہ جو ٹیچر تھے وہ کہہ رہے تھے کہ ان ٹیچرز کو سلام ہے جنہوں نے میری بچی کو بچایا. میری بچی تو چلی گئی لیکن 3 افراد شہید ہوئے، لیکن پورے اسکول کے بچوں کو انہوں نے بچا لیا. الحمدللہ وہ لے کے نا چھتوں کی طرف اس نے بچوں کو بھاگے اور انہوں نے بچوں کو بچایا. لیکن ان کی بیٹی 8.5 سال کی وہ شہزادی تھی اور وہ شہید ہو گئی. تو اس میں بڑی تباہی مچا. پھر یہ پانی جہاں گیا کیونکہ یہ بہت بلندی سے پہ یہ کلاؤڈ برسٹ ہوئے ہیں. جب بلندی پہ پانی چھوڑے جائے گا تو اپنی آخری حد تک ہی جانا ہے. تو نیچے تک تباہی مچاتے مچاتے یہ بالکل جا کے دریا سے ملا ہے، کچھ نہیں چھوڑا اس پانی نے. ناظرین اس کو کنٹینیو کرتے ہیں. میں تھوڑا سا آپ کو ہے نا یہ کلاؤڈ برسٹ ایک نئی چیز ہے، غبارہ برسٹ ہوتے سنا ہوگا، کوئی بم بلاسٹ کے بارے میں سنا ہوگا. یہ ایکچولی کیا ہے؟ میں نے اس پر کافی ریسرچ کی اور سمجھنے کی کوشش کی. آپ یوں سمجھیے کہ پانی ہوتا ہے بادلوں کے اندر اور یہ کاربن کی وجہ سے بھی مسئلہ ہو رہا ہے اور کلائمیٹ چینج کی وجہ سے جو ہیٹ بڑھ رہی ہے، گرمی بڑھ رہی ہے، اس کی وجہ سے بھی پرابلم ہو رہا ہے. یہ بادل ایک جگہ پر جا کر جمع ہو جاتے ہیں جس میں پانی ہوتا ہے. اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ پاکستان اس وقت دنیا کے ٹاپ 5 کنٹریز میں آ چکا ہے جہاں پر کلائمیٹ چینج کی وجہ سے سب سے زیادہ نقصان ہو رہے ہیں اور ہونے کی امید ہے. اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے. حالانکہ پاکستان اس کلائمیٹ چینج کرنے میں بڑا حصے دار نہیں ہے، حصے دار اور بھی ملک ہیں. یہ بھی آج نئی بات میں نے ایک جگہ دیکھی کہ یورپ کی جو کاربن ہے، چونکہ ہوائیں الٹی چلتی ہیں تو کئی ممالک میں جو کلائمیٹ کی پرابلمز ہیں وہ بھی ہوائیں اس طرف آ جاتی ہیں تو ہمارے ممالک میں پرابلم ہو جاتی ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ کچھ بادل ایک ساتھ جمع ہوتے ہیں اور جس طرح آپ یوں سمجھے زمین پر آبشار یا دریا بہتا ہے، پہاڑوں سے بہتا ہے، اس طرح آسمان سے ایک پورا پانی کا دریا بہ جاتا ہے جب یہ کلاؤڈ برسٹ ہوتے ہیں. اور جب یہ کلاؤڈ برسٹ ہوتے ہیں تو ظاہر ہے کہ پھر پانی جب جہاں بھی گرتا ہے، ابھی کہیں بھی کلاؤڈ برسٹ ہو سکتا ہے. مگر آپ دیکھیں یہ حادثے کیوں ہوتے ہیں؟ یہ نارملی حادثہ وہیں ہوگا جہاں پانی کا راستہ ہوگا.
انسان یہ پسند کرتا ہے کہ میں پانی کے قریب رہوں تاکہ میری ضروریات کے لیے مجھے پانی مل سکے. یہ گاؤں میں, گوٹھ میں, پہاڑی علاقوں میں, بلکہ شہروں میں بھی آپ دیکھیں آبادی نارملی پانی کے قریب ہوتی ہے. اب ہوا یہ کہ وہ پانی کا ایک چھوٹا سا نالے کی جگہ ہوتی ہے, اس کے قریب وہ گھر بنا لیتے ہیں. لیکن جب یہ کلاؤڈ برسٹ ہوتا ہے تو انہی نالوں کے راستوں میں وہ اتنا بڑا پانی آ جاتا ہے کہ وہ پوری نہر یا دریا بن جاتا ہے, اور آس پاس جو کچھ ہوتا ہے وہ اس کو لے جاتے ہیں. اب تحقیق یہ بتا رہی ہے کہ نیچر کے ساتھ چینج کرنا, نیچر کو چیلنج کرنا, قدرت کی بنائی ہوئی چیزوں کو تبدیل کرنے کی جب کوشش کی جاتی ہے تو چیزیں خراب ہونا شروع ہو جاتی ہیں. دیکھیں درخت کٹتے چلے جا رہے ہیں, پہاڑ توڑے جا رہے ہیں. جی ہاں, کنٹینیو برسوں سے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں. اب وہ کیوں توڑے جا رہے ہیں اس کی بہت سارے ریزن ہو سکتے ہیں. ہمیں ماربل بھی لینا ہے, ہمیں سیمنٹ بھی لینی ہے, ہمیں کرش بھی لینا ہے, ہمیں روڈ بنانے کے لیے. آپ دیکھیں شمالی علاقہ جات میں بلاسٹنگ ہوتی ہے. ہم پچھلے دنوں گلگت میں تھے, ہمیں روک دیا گیا کہ آگے بلاسٹنگ ہو رہی ہے. بلاسٹنگ سے مراد باقاعدہ بارود بچھا کر بلاسٹ کیے جاتے ہیں تاکہ جس سے راستے بنائے جائیں. لیکن اینڈ آف دا ڈے یہ سمجھے قدرت کی بنائی ہوئی ایک چیز کو تبدیل کرنا ہے نا, تو ہم ایک تو ہے نیسیسری اور ایک ان نیسیسریلی بھی. مثال کے طور پہ یہ بھی کسی نے بتایا کہ جناب کسی کو 100 درخت کاٹنے کی گورنمنٹ نے اجازت دی ہے, فارسٹ ڈپارٹمنٹ نے, وہ جناب اجازت 100 درخت کی کاٹ 10,000 درخت رہے ہیں. جب آپ درخت کاٹ دیں گے, اچھا پھر جب آپ پہاڑ کاٹیں گے تو آپ یہ پتھر کہاں سے آئے؟ یہ پہاڑ ٹوٹ کے پتھر نہیں آئے, یہ پتھر کہیں پڑے ہوئے تھے نا. اب یہ پتھر نارملی کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات جب بلاسٹ کیے جاتے ہیں تو یہ پتھر پڑے ہوئے ہوتے ہیں, یہ پہاڑ کے چھوٹے چھوٹے پیسز سمجھ لے ہوتے ہیں. لیکن پھر اس کے بعد جب یہ پانی آیا اور اس کا وہ جس کو کہیں کہ اسپیڈ تھی, اللہ اکبر, کہ اتنے وزنی ٹن پتھر بم کی طرح, جس طرح انہوں نے کہا نا کہ جب وہ لڑکتے ہوئے اسپیڈ سے گھروں پہ گرے, اسکولوں پہ گرے, یعنی پورے گاؤں ختم کر دیے گئے. اچھا یہ صرف شمالی علاقہ جات کا پرابلم نہیں ہے. اب جب کلاؤڈ برسٹ کہیں بھی ہوگا, ابھی پچھلے دنوں اشرف بھائی آپ کو یاد ہوگا اسلام آباد میں ایک واقعہ ہوا اور بعد میں اس کی تحقیق آئی کہ ایک حالانکہ سرکاری افسر تھے, اپنی بچی کے ساتھ وہ گاڑی میں جا رہے تھے اور اچانک پانی اسلام آباد میں آیا اور وہ لوگ دیکھتے رہ گئے اور ان کی گاڑی پانی میں بہہ گئی اور وہ کئی دنوں تک اس کی لاش نہیں ملی. ان کی اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے. مگر بتایا گیا کہ جب یہ سوسائٹی بنائی گئی تھی نا تو یہاں ایک نالا تھا, یہ ایک راستہ تھا پانی کا. اچھا پرمیشن تو لے لی جاتی ہے, اس وقت یہ بتایا گیا کہ اب برسوں سے پانی نہیں آتا تو اجازت دے دی گئی. لیکن جب بھی پانی آئے گا, پانی تو اپنے راستے پر آئے گا نا. تو وہی کلاؤڈ برسٹ ہوا اور اس راستے پر پانی آیا جہاں سوسائٹی بنی ہوئی تھی. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم صبح جب اٹھ کے, میں نے ویڈیوز دیکھی کہ لوگ صبح اٹھ کے جب اپنے گھر سے باہر نکلے تو حیران ہو گئے کہ باہر ندی بنی ہوئی ہے, وہ ایکچوئل پانی ہی کا راستہ تھا. اس میں ایک بڑی پیاری بات ریسرچ پڑھنے کو ملی کہ لاکھوں سال سے پانی بہہ رہا ہے اور انسان ہی ہے جس نے اس کے راستوں کو تنگ کیا. ریور بیڈ کی ایک اصطلاح بھی استعمال کی جاتی ہے. ہوتا کیا, جیسے آپ نے سوسائٹی کی مثال دی کہ 2-4 سال پانی نہیں آیا تو ہم نے سمجھ لیا کہ اب نہیں آئے گا. ایسا ہی ہے. اچھا اس جگہ کی روٹین ہی یہ تھی کہ ہر 5 سال میں ایک بار آئے گا. ایسا ہی ہے. تو شدید بارشوں کے لیے وہاں بنایا گیا, وہ ایک ایکسٹرا لینڈ ہے جو دریا کو آپ دے دیں تاکہ وہ اپنا راستہ بنائے. ایک تو یہ وجہ ہے. دوسرا میں یہاں پر یہ بھی عرض کروں گا کہ جو حادثہ ہے, ایکسیڈنٹ ہے, اس پہ تو کسی کو الزام نہیں دیا جا سکتا. خاص طور پر یہ بنیر میں پہلی دفعہ ہوا. بہت سارے علاقے جہاں پر اس سے پہلے اس طرح کی سچویشن ہی نہیں تھی, تو وہاں کے لوگوں کو ہم ظاہر ہے کہ ان کے ساتھ ہمدردی ہی کریں. لیکن اس سے ہٹ کر میرا ایک اپنا واقعہ میں ترغیب کے لیے بھی شیئر کر دیتا ہوں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک چھوٹی سی احتیاط آپ کو بچا لیتی ہے. اور آج جب ہم یہ ٹاپک ڈسکس کر رہے ہیں تو یہ بھی ہمیں اپنے شعور کو مزید بیدار کرنا چاہیے. گڈاب کے پیچھے ایک بہت بڑا ایریا ہے, بلوچستان لگ جاتا ہے وہاں پر, تو کیتھر پارک کے نام سے ہزاروں ایکڑ کی ایک زمین ہے, اس کو ایک نام دیا گیا ہے. تو میں کسی کے ساتھ وہاں پہ جا رہا تھا, ان کی زمین تھی وہاں پر, تو تقریباً 3 گھنٹے کا سفر تھا, کہیں کچا کہیں پکا. ہم لوگ گاڑی میں جا رہے تھے تو بارش کا دن تھا, لیکن نارمل بارش تھی جیسے ہوا کرتی ہے, اس طرح کی نہیں تھی, تیز بارش نہیں تھی. تو ہم لوگ نکل گئے, کار میں تھے. تو تقریباً ہم نے 2.5 گھنٹے کا سفر کر لیا اور راستے میں ایک برساتی نالا تھا. چونکہ بلوچستان کی پہاڑیاں وہاں شروع ہو جاتی ہیں تو پہاڑوں کے راستے وہ پانی تیزی سے وہاں سے گزر رہا تھا. اچھا ہم نے وہ کراس کرنا تھا اور سامنے وہ زمین تھی جہاں ہم نے جانا تھا. تھوڑا ٹائم سپینڈ کر کے ہم آ جاتے. تو وہ جو گاڑی چلا رہے تھے وہ رک گئے. تو میں نے کہا کیا خیال ہے, گزر جائیں گے یا نہیں؟ انہوں نے کہا مجھے تھوڑا غور کرنے دیں. غور کیا تو بہت زیادہ نہیں تھا کہ آپ پہلی نظر میں کہیں گے نہیں جانا, یعنی تھوڑا سا تذبذب کے شکار ہوئے. لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں, اس میں رسک ہے. اب ہم 2.5-3 گھنٹے کا سفر کر چکے اور یہ آخری ہے, سامنے ہمیں لوگ نظر آ رہے ہیں کہ ہم نے کراس کرنا ہے اور وہاں پہنچ جانا جو ہمارا نہیں تھا, پانی کے اندر سے گاڑی گزارنی. لیکن گزارنی وہی ہے, چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو برساتی نالے ہوتے ہیں تو وہ روڈ وہاں پہ ہر جگہ برج نہیں ہوتا. تو
डॉक्टर साहब थे वो, तो उन्होंने डिसीजन उनका नहीं ये रिस्की है तो हम वापस चलते हैं। अच्छा उसको बड़ा भारी पड़ा कि 2.5 घंटे 2.5 घंटे का सफ़र हो गया, हम वापस आ गए। अब मैं याद करता हूँ कि दैट वाज द वन डिसीजन, अगर वो आजमाइश हो जाती तो हमारे साथ भी हो जाती। तो इस तरह जब कहीं पर आपको रिस्क फैक्टर फील हो रहा है और आपका गालिब गुमान इस तरफ जा रहा है कि आजमाइश हो जाएगी, तो वक्ती आजमाइश को, अच्छा अभी ये इसी से मैं रिलेट करूँगा, हमारा कौमी मिजाज कहें या एक इंसान की फितरत कहें, जो भी कहें, 2 दिन पहले यहाँ पर जो भी हाल था, कराची में बारिश थी, पानी था। अब मुझे पता है कि मैं ऑफिस में बैठा हुआ हूँ, सहूलत में हूँ, लाइट भी है, हल्का फुल्का खाना भी मिल जाएगा, महफूज जगह पर हूँ। लेकिन कई लोग ऐसे हैं कि जो 4-4 घंटे पानी में तैरते हुए अपने घरों पे पहुँचे। अगर वही 4 घंटे ऑफिस में गुजार लेते तो आखिरी 15 मिनट में घर पहुँच जाते। अब एक शऊर की बात है ना, अगर घर वाले सुकून में और उनको कोई इमरजेंसी नहीं, कोई ऐसी आपको इमरजेंसी नहीं है, अच्छा आप पहुँचे फिर भी 4 घंटे में, यानी ऐसा तो नहीं कि आप जल्दी निकले तो जल्दी पहुँच गए, तो वो 3-4 घंटे के बाद पानी ने थोड़ा कम होना होता है, तो जो पहले रिस्क था उसका फैक्टर कम हो जाएगा। तो 1-2 आपने दौरान गुफ्तगू बात फरमा दी कि पानी की गुजरगाहों पर, इसी तरह नदी नालों पर, और इसी के साथ मैं रिलेट करूँगा कि अपनी इमारतों के मायार को, बहुत सारे हादसात इस वजह से भी हो जाते हैं कि हमारा जो एक स्टैंडर्ड है, गिवन स्टैंडर्ड है, हमें बताया गया है, समझाया गया है, हमारी इमारत मखदूश है, अब उसकी मेंटेनेंस कर लें, जरूरी नहीं कि आप नहीं बननी 10 लाख की और हम क्या मैंने 5 की बनवा ली। अच्छा अभी इन्हीं दौरान मैं इसको भी ज़रा पढ़ रहा था, मज़े की बात ये पता लगी कि अब वो ज़माना नहीं है कि इमारत में अगर दरार आ गई तो आपको गिराना ज़रूरी है। इंजीनियरिंग इतनी एडवांस हो गई है कि अब उसकी भी एक तरह से हो जाती है। हाँ जी, तो वो आप कर लें तो आपकी 5-10 साल उसकी जो है ना वो लाइफ बढ़ जाएगी। यानी कि कुछ भी शऊरी तौर पर, अच्छा डिज़ास्टर्स की अगर हम कंपैरेटिवली स्टडी करते हैं तो दुनिया में कई मुल्क हैं जहाँ पर डिज़ास्टर बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन वहाँ के लोगों में शऊर बेदार हुआ। हो सकता है आज हम अपने मुल्क के बारे में बात कर रहे हैं, 100 साल पहले वहाँ भी यही होता हो, लेकिन उन्होंने स्टडी करके उस पर शऊर बेदार करके एज अ नेशन, एज अ कौम, गवर्नमेंट, अवाम, सब ने मिलकर अपने आप को इतना मैनेज कर लिया है कि अब वो चीज़ें उनके लिए नॉर्मलाइज हैं। अच्छा पोजीशन और सिचुएशन आज भी वहाँ होती है लेकिन डिजास्टर नहीं होता, उसकी कोई ना कोई उन्होंने अच्छा अवाम भी जो है ना मेंटली तौर पे प्रिपेयर्ड होती है। नाज़रीन अगर जो फॉलो करते हैं मदनी चैनल को, शायद आपको याद आ जाए जब सैलाब आया था एक बार, तो हमने एक ट्रांसमिशन की थी और मैंने उसमें कुछ बातें की थी जब हम प्लांटेशन सेरेमनी करना शुरू कर रहे थे। शायद मैं दोबारा कह रहा हूँ, मैं डराने के लिए नहीं कह रहा, मगर अब मुझे आज सुबह से वो बातें सारी याद आ रही थी कि मेरी थाईलैंड में जब मैं एक बार गया था 2022 में, तो वहाँ PhD स्कॉलर से मेरी मुलाकात हुई थी और उन्होंने, पाकिस्तानी थे वो, तो हमारे बयान में आए थे। बयान के बाद मैं उनको लेकर बैठ गया, तो मैंने पूछा आप किस चीज़ पर PhD कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा क्लाइमेट चेंज पर PhD कर रहे हैं। मुझे मेरा ये फेवरेट टॉपिक था क्योंकि हम उन दिनों ही प्लांटेशन शुरू कर रहे थे। मैंने उनसे बड़े सवालात किए, मैं उसका लुब्बे लुबाब पहले भी बयान कर चुका हूं, अब थोड़ा सा खोल के बयान कर देता हूं। मैं उस वक्त ज्यादा इसलिए नहीं खोल रहा था कि मैंने कहा यार खौफ नहीं फैलाना चाहिए, मगर अब वो सारी बातें पूरी होती नजर आ रही है विद इन 3 years। उन्होंने कहा था उस वक्त कि हम स्टडी कर रहे हैं, उन्होंने कहा हमने मरी की बर्फबारी को स्टडी किया, यानी हर डिजास्टर पर वो एक फाइल बनाते थे। सही। बैठे थाईलैंड में थे, उन्होंने कहा कि हमने कराची की बारिश पर पूरी फाइल बनाई, पूरी स्टडी की, हमने मरी की बर्फबारी, आपको याद होगा ऐसी बर्फबारी पहले कभी नहीं हुई थी, लोग गाड़ियों में कई लोग शहीद हो गए थे। फिर उससे थोड़े दिनों पहले कराची में हीट वेव आया था, 1200 लोग शहीद हुए, तो हमने उस पर पूरा वो प्लान किया। और उसके बाद 2022 का ऐसा सैलाब आया जिसने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए सिंध और बलूचिस्तान में। तो वो मैंने कहा क्यों हो रहा है, पहले तो नहीं होता था। वो कहते हैं दुनिया इस तरफ जा रही है कि वो कुछ होगा जो आपने सोचा भी नहीं है। अच्छा मैं उनकी बातें सुन के थोड़ा सा हैरान हो, फिर मैंने बहुत सारे उनसे सवालात किए, तो उन्होंने कहा कि आप वो कुछ देखेंगे जो आपने देखा ही कभी सोचा ही नहीं है। और बदकिस्मती से कह लें पाकिस्तान उन मुल्कों में शामिल हो चुका है कि जो मुल्क क्लाइमेट, हमारा जो खित्ते की जो लोकेशन है ना, वो क्लाइमेट डिसऑर्डर में ज्यादा इफेक्टेड है। अगेन मैंने दोबारा बता दूं, हमारे पास तो इतनी फैक्ट्रियां नहीं हैं कि हमने फैक्ट्रियां लगा लगा के इतना धुआं निकाल दिया कि हमारा डिजास्टर, हमारे क्लाइमेट खराब कर दिया। हमें आसपास के मुल्कों का जो प्रॉब्लम है, क्योंकि आसमान तो सबका एक ही है ना, तो वो आसपास के मुल्कों का प्रॉब्लम भी हमारे मुल्क को झेलना पड़ रहा है, हमारे हिस्से में आ रहा है। हमारी लोकेशन ऐसी है, इसी वजह से आलमी इदारे मदद क्यों कर रहे हैं। तो पूरी दुनिया में हमारी हुकूमत जाके बात करती है। मैंने एक बार पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की स्पीच सुनी थी आज से कुछ सालों पहले, उन्होंने जाकर क्लाइमेट के जो सबसे बड़े इदारे बैठे थे उनको आके कहा कि हमारा कसूर कम है, मगर हम ज्यादा। 2022 के सैलाब के बाद उनकी स्पीच थी, तो उस स्पीच का भी वो ये था कि हम इसके हिस्सेदार नहीं हैं, आपका भुगत रहे हैं, हम इफेक्टीज हैं। और बात उनकी ठीक थी। तो मैं समझाना ये चाह रहा हूं हमारे अहले वतन को कि इसको हमने अच्छा फिर उधर ही मैंने फिर उनसे सवाल किया था कि क्या इससे निकलने का तरीका क्या है।
تو انہوں نے ایک تو بڑی پیاری بات کہی, اچھے مسلمان تھے نا, کہتے دیکھیں یہ تو سائنس کہہ رہی ہے نا, اللہ تبارک و تعالی چاہے تو سب کچھ ویسے ہی بہتر ہو جائے گا. کہہ رہے بنی نوع انسان کے ساتھ ایسا پہلے بھی کئی بار ہوا ہے کہ انسان سائنٹیفکلی تو ڈیزاسٹر کی طرف جا رہا ہوتا تھا, اور اللہ پاک کوئی ایسی صورت بناتا ہے کہ وہ اس پرابلم سے نکل آتا ہے, چینج ہو جاتا ہے معاملہ. تو ایک تو اللہ سے ہی رحمت کی امید رکھنی ہے. دوسرا انہوں نے کہا کہ اس کے بڑے ریزن میں سے ایک تو یہی جو پولیوشن ہے, گاڑیوں کی پولیوشن ہے, فیکٹریز کی پولیوشن ہے, ہم جو آگ لگاتے رہتے ہیں اور دھواں پھیل رہا ہے تو کاربن تو اوپر ہی جا رہا ہے. سیکنڈلی اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے پلانٹیشن, جتنی زیادہ پلانٹیشن کریں گے اتنی زیادہ جناب آپ کو یہ بہتری آ جائے گی. جیسے آپ نے مینگروو پلانٹیشن کی بات کی, یہ درخت صرف آکسیجن نہیں دیتے, یہ سیلاب کو بھی روکتے ہیں, آپ کو آنے والے پتھروں کو بھی روک لیں گے نا. جتنے درخت ہوں گے وہ کچھ نہ کچھ تو سہارا بنیں گے. میں اتفاق ہے آج صبح میری فلائٹ جو ہے وہ میں کل رات لندن سے اڑا ہوں اور آج میں کراچی میں صبح لینڈ کیا ہے, تو میں واضح فرق دیکھ رہا تھا کہ جب میں یو کے میں میری فلائٹ ٹیک آف ہو رہی تھی تو ایسا لگ رہا تھا کہ ایک پورے گرین کھیت کے اوپر سے میں اڑتا ہوا جا رہا ہوں, اور جب میں کراچی میں لینڈ کرتا ہوں تو ناظرین مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں کانکریٹ کے ایک جنگل میں جہاں صرف عمارتیں ہیں, جہاں سبزہ نام کی کوئی چیز نہیں ہے, وہاں لینڈ کر رہا ہوں. اتنا فرق کیوں ہے؟ ایسا تو نہیں نا کہ ہم گرینری نہیں کر سکتے, ہم درخت نہیں اگا سکتے, تو ہمیں درخت اگانے ہیں اور درخت کاٹنے نہیں ہیں. دیکھیں یہ جو پہاڑوں پر لکڑی کے لیے کنٹینیو درخت کٹ رہے ہیں, لالچ کے نام پر کٹ رہے ہیں اور پہاڑ توڑے جا رہے ہیں, یہ آپ قدرت سے جب اتنا بڑا چینج کریں گے, ہو سکتا ہے اللہ پاک نے یہ درخت دیے اسی لیے ہوں ان پہاڑوں پر کہ یہ روکیں گے ان چیزوں کو, اور آپ نے راستے کھول دیے اور اب وہ بہتے ہوئے گھروں پر آ رہے ہیں. بلکہ میں تو یہاں یہ بھی مشورہ دوں گا کہ اب ہمیں یہ بھی سوچنا پڑے گا ہمارے پاکستان بھر کے ان لوگوں کو کہ جن کا گھر پانی کے قریب ہے, وہ دیکھیں نا ابھی جیسے شفاعت بھائی نے ایک بات کہی, یہ جو اچھا آج ایک اور واقعہ ہوا, اس کے بعد پھر ہم دوبارہ شفاعت بھائی کی طرف چلتے ہیں. اصل تو یہ ماشاءاللہ گراؤنڈ پہ ہیں کہ آج ایک ناظرین ایک اور واقعہ ہوا پاکستان میں. گلگت میں آج گلیشیئر برسٹ ہوا ہے, یعنی آپ نے کلاؤڈ برسٹ کی بات سنی تھی, اب گلیشیئر برسٹ ہوا ہے. اچھا میں آپ کو ایک اور پہلے تھوڑی سی بات سے ریلیٹ کر دوں. پاکستان کی اگر آپ شمالی علاقہ جات کی کچھ ویڈیوز دیکھیں نا تو نئی لیکس ڈسکور ہو رہی ہیں جی کہ جناب نئی خوبصورت لیک بن گئی پورے برف کے درمیان ایک چھوٹا سا پیالہ. میں ابھی پچھلے دنوں اسکردو گیا تھا دعوت اسلامی کے کام کے لیے, تو فلائٹ میں دیکھ رہا تھا چاروں طرف پہاڑوں کے اوپر ایسا لگ رہا ہے کہ سوئمنگ پول بنا ہوا ہے نا, بلو رنگ کا, بہت خوبصورت واٹر, چاروں طرف برف. تو لوگ بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ جناب نئی لیکس ڈسکور ہو رہی ہیں. یہ ڈینجرس ہے, یعنی یاد رکھیے وہاں پانی نہیں تھا. میں آج ایک تحقیق سنی کہ جو سیاچین گلیشیئر ہے وہاں پر پانی نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی, وہاں -50-40 ڈگری ٹیمپریچر ہوتا ہے, وہ پانی بوائل کر کے, برف کو بوائل کر کے پانی پیتے ہیں. کہتے ہیں اب بوائل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پاکستان کی فورسز والوں نے بتایا کہ وہاں اب لیکس بننا شروع ہو گئی ہیں. تو اس کا مطلب گلیشیئر پگھل رہے ہیں, کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے, اور اگر یہ جتنی لیکس بن رہی یہ بہہ پڑی تو کہاں جائیں گی؟ یہ واپس آبادی کی طرف آئیں گی نا, نیچے کی طرف آئیں گی. تو اس کا مطلب سب جگہ تبدیلی ہو رہی ہے. تو اب ذہن یہ بنانا چاہیے, میری گزارش ہے ان تمام لوگوں سے, یہ آسان نہیں ہے. ہم شہر والے لوگ آپ کو مشورہ دے رہے ہیں, آپ کہیں بھائی آپ تو بالکل ایسا ہی ہے, لیکن لانگ ٹرم پلاننگ آپ یہ کیجئے کہ آپ کے گھر یہ بالکل جہاں پانی کا راستہ ہے اس کے بہت قریب نہیں ہونے چاہیے, تھوڑا دور بنا لیں. اب تو ہوٹلز تک بہ گئے کہ جن ہوٹلز کو بالکل پانی کے کنارے بنایا گیا, پانی بڑھا اور بیچاروں کا کروڑوں روپے کا لاس ہو گیا. تو تھوڑا سا لانگ ٹرم پلاننگ کریں, اور کیونکہ اگر زیادہ پانی آ گیا تو آپ کم از کم کسی اونچی جگہ پر ہوں. یہ اسکول کے بچوں کو جو بچایا گیا اس کی بھی تحقیق یہی تھی کہ جناب یہ فوراً بچوں کو لے کر اونچی جگہ پہ چلے گئے, دوسرے شہر میں نہیں گئے, صرف پانی کے راستے سے اپنے آپ کو انہوں نے ہٹا لیا. جو میں بات کر رہا تھا, گلگت میں گلیشیئر برسٹ ہوا, کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے. اب ہوا یہ اوپر ایک گاؤں میں, اچھا یہ ہوا بھی رات 3:30 بجے. اب دیکھیں اللہ نے جیسے بچانا ہوتا ہے وہ کیسے بچتے ہیں. رات 3:30 بجے کے قریب اوپر کے گاؤں میں جو لوگ, ایک بھائی کے بارے بتایا جاتا ہے, ایک اللہ پاک نے ایک بندے کو یہ سعادت دی کہ اس نے ہزاروں سینکڑوں لوگوں کی جانیں بچائیں, کہ اس کو یہ آوازیں آئیں پہاڑوں سے. جو شمالی علاقہ جات کے لوگ ہوتے ہیں نا وہ آواز سے بھی پہچان لیتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو وہ سمجھ گئے کہ اوپر سے ایک بہت بڑا گلیشیئر برسٹ ہو کے نیچے کی طرف اب آئے گا. انہوں نے نیچے والے گاؤں والوں کو فون کیا کہ کچھ, جیسے آپ نے کہا نا, کچھ منٹ ہیں آپ کے پاس. اللہ کے شکر ہے کہ ان کا کال ریسیو ہو گئی, اور اس گاؤں والوں نے ایک دوسرے کے دروازے بچا کے, سیٹیاں بجا کے, جو بھی شور مچا کے, تمام گاؤں والے کہیں دوسرے گاؤں نہیں گئے, وہ صرف پہاڑوں پہ چڑھ گئے, اپنے آپ کو اس پانی کے راستے سے ہٹایا. اور پھر انہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے یہ منظر دیکھا کہ اتنا شدید پانی آیا کہ وہ پورے گاؤں کے تمام چیزوں کو بہا کر لے گیا, مگر ایک بھی جانی نقصان نہیں ہوا. لیکن پھر اگین یہ تمام فینومینا, ایک تو اللہ ان کو جزائے خیر دے جنہوں نے یہ مسلمانوں کی جان بچائی اور وہ سمجھ گئے اور کال بھی ریسیو ہو گئی, یہ تو اللہ نے کرنا ہوتا ہے. لیکن اس پورے فینومینا میں سمجھ کے آیا
کہ جہاں گھر بنے ہیں اس جگہ کو دیکھنا چاہیے. ہماری حکومت کو بھی اس میں غور کرنا چاہیے. FGRF کی طرف سے بھی ہم اس میں غور کریں گے کہ انشاءاللہ اداروں سے بات کریں گے کہ جہاں جہاں پاکستان میں گھر ایسی جگہ پر بنے ڈھلان پر جو بالکل پانی کے ساتھ ہیں, اب جب پانی کا بہاؤ تیز ہوگا تو آس پاس کے تمام لوگوں کو بہا کے لے جائے گا. اچھا, یہ پاکستان میں بھی جب سیلاب آیا تھا نا سندھ میں, بلوچستان میں, تو زیادہ تر نقصان بالکل جو پانی کے ساتھ گھر تھے. اچھا, اس میں کچھ غیر قانونی تعمیر بھی کر لیتے ہیں, میں سب کو نہیں کہتا, مگر ہمارے پاس پنجاب اور سندھ کے اعداد و شمار ہیں کہ جب تھوڑا سا پانی کم ہوتا ہے, کہ قحط کم ہوتا ہے, تو وہ ادھر ہی فصلیں اگانا شروع کر دیتے ہیں. پھر سیلاب آتا تو کہتے ہیں ہماری فصلیں برباد ہو گئیں. تو جناب وہ آپ کے لیے فصلوں کے لیے اور آپ کے گھر کے لیے جگہ ہے ہی نہیں. آج پانی نہیں ہے مگر آپ اس جگہ کچھ تعمیر نہیں کر سکتے, کیونکہ یہ اتنی بڑی جگہ رکھی اسی لیے گئی ہے. جیسے اسد بھائی نے کہا کہ یہ 5 سال بعد ہی ایک بار آنا ہوتا ہے پانی, لیکن آپ نے 3 سال پانی نہیں آیا تو زمین کو استعمال شروع کر دیا. اس میں جو ایک میں نے مثال دیکھی تھی, ایک جگہ پر میرا جانا ہوا تو بیرون ملک کی تھا, تو بڑا خوبصورت علاقہ تھا, تو اس کے ساتھ ایک اسمبلی لکھا ہوا تھا, اور وہاں پر زمین سے 2-2.5 فٹ اونچی ایک لکڑی کا جو سمجھے بہت بڑا سا ٹیبل تھا, جو سمجھے جتنا بڑا ہمارا یہ منچ ہے نا, اس کو ڈبل کر لیں, اور اس کے اوپر ایک سایہ دار بڑا سا درخت تھا. تو میں نے پوچھا کہ یہ کیا مقصد ہے, کوئی بظاہر اس کا سمجھ نہیں آ رہا. تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ ایک جگہ ہے کہ اگر کہیں پر آگ لگتی ہے یا زلزلہ آتا ہے تو ہم سب اس اہل علاقے کی یہ تربیت ہے کہ ہم نے اس جگہ پر جمع ہونا ہے, اور جو بھی فائر بریگیڈ ہے یا ایمبولینس ہے یا کوئی بھی ادارہ ہے جس یہاں آنا ہے وہ یہاں آئے گی اور سارے لوگ یہاں پر جمع ہوں گے. اچھا, اتنا مجھے خوبصورت لگا یہ آئیڈیا کہ کتنا ایک زبردست اہتمام کیا ہوا ہے, اور یہ بنانا چاہیے. ہاں جی. اچھا, اب جیسے آپ یہ فرما رہے تھے نا کہ پانی کی گزرگاہ کے قریب نہ بنائیے تو بیسٹ ہے, لیکن ہو سکتا ہے تھوڑی سی محنت سے انجینئرنگ اتنی ترقی کر چکی ہے کہ آپ کو جو عمارتیں بنانے والے ماہرین ہیں وہ یہ بتا سکیں کہ اگر اپنے علاقے کے اندر آپ اس لیول کی فاؤنڈیشن کی اس طرز کی عمارت بناتے ہیں یا کوئی ایسا وہ پلیٹ فارم بنا لیتے ہیں تو وہ کم از کم اتنے لیول کے پانی سے آپ کو بچا لے. پرابلم نہیں ہو رہا. اب یہ تو جو بتا رہے ہیں نا, یہاں تو پانی کا تو دیکھیں, پانی عمارت کو بہت کم گراتا ہے. یہ جو پتھر, کیونکہ یہ پہاڑوں کے ساتھ گھر ہے نا, ٹنوں وزنی, آپ بھی گئے ان علاقوں میں, پتھر کو دیکھ کے ہیبت آتی ہے. اور یہ پتھر تو ایسے آئے ہیں, ویڈیوز دیکھ رہے ہیں, حیران ہو رہے. شفاعت میں کیا کہیں گے آپ یہ ساری گفتگو؟ عبداللہ بھائی, ایسے بڑے بڑے پتھر ہیں کہ وہ کوئی انسان تو سوال نہیں بتا کو ہلا بھی دے, ہلا بھی سکے, وہ کرینے نہ ہلا سکیں, کرینے نہیں ہلا سکتی. دیکھیے یہ پوری روڈ پہ پتھر, تو یہ باقاعدہ شہر ہے. ہاں, شہر, اور اتنے پتھر یہ ہٹیں گے کب؟ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہاں نا پتھر ملتے نہیں تھے لوگوں کو, اللہ, اور یہاں صرف پتھر ہی پتھر ہے. اچھا, آپ نے ایک عجیب سی آج مجھے دن میں بات بتائی کہ ان علاقوں میں راشن سے زیادہ بیلچوں کی اور کدالوں کی ضرورت ہے. عبداللہ بھائی, یہ عرض کر رہا ہوں کہ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں نا, اس میں جب اندر پانی چلا گیا نا تو پانی تو باہر نکل گیا, لیکن جب پانی نکلا, جب شٹر بھی ٹوٹ گئے کچھ, تو ان کو جب کھولے شٹر, دروازے ہٹائے, تو اندر صرف مٹی ہی مٹی تھی. اللہ, پوری شاپ دیکھیں پوری شاپ میں مٹی. دکھائیں یہ پیچھے والا منظر, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ جو کہہ رہے ہیں وہی, پوری مٹی مٹی تھی. اب اس مٹی سے وہ بیچارہ کیا کرے؟ ان کی شاپ کے اندر آپ دیکھیں دکانوں میں یہی بھرا ہوا ہے. اللہ, انہوں نے پھر اب جو ہے وہ بیلچے اور اس کی ٹرالیوں کی ضرورت پڑی, تو بیلچے اور ٹرالیاں پورے پیر بابا شہر سے شارٹ ہو گئیں. بیلچے نہیں مل رہے, دوسرے شہر سے لوگ لا رہے ہیں. پھر الحمدللہ آج ہم نے پشاور سے کچھ 100 بیلچے اور 50 ٹرالیاں پرچیز کر کے پیر بابا کے علاقے میں بھیجی ہیں, جو بنیر کا علاقہ ہے. اچھا, یہ ہوتے بھی بڑے محنتی لوگ ہیں, یہ خود کر لیں گے. بالکل, یہ پہاڑی لوگ کہلاتے پہاڑی لوگ, ان کو مزدور نہیں چاہیے, ان کو آپ اوزار دے دیں, یہ خود ہی. ہم نے یہی کہا کہ ہاں ان کو یہ سامان دیں گے, لے لیجئے اور اپنا پورا پیر بابا کا ایریا آپ دیکھ رہے ہیں. کال بھی ہم شامل کرتے ہیں, شفاعت بھائی سے مزید باتیں بھی کرتے ہیں, کچھ ویڈیوز بھی آپ کو دکھانے. جی, طاہرہ طارق اسلام آباد سے عرض کر رہا ہوں. مدنی چینل پہ پروگرام چل رہا تھا, FGRF نے جو کردار ادا کیا حالیہ سیلاب میں, دس از ریئلی اپریشیٹیبل, اور الحمدللہ دن بدن ترقی کر رہی ہے. تو آج عبداللہ بھائی بتائیے, ترکیہ میں جو زلزلہ تھا تو آپ جان ہتھیلی پہ رکھ کے نکلے, تو اس میں پیچھے تھیم کیا تھا, ویژن, سوچ اور کیا تھی؟ اور ابھی اس کے ریزنز پہ بھی اگر تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا کہ کہیں ہماری بدعملی کا نتیجہ تو نہیں ہو رہا. جی, اب دیکھیں ریزنز تو ہم نے لاجیکلی کچھ ریزنز بھی ڈسکس کیے, اور واقعی یہ تو گناہوں کی جو آفت ہے اس کی وجہ سے بھی یہ آفتیں آتی ہیں اور آزمائشیں بھی آتی ہیں. تو یقیناً ہمیں توبہ بھی کرنی چاہیے, اللہ کی رضا والے کام بھی کرنے چاہیے. لیکن یہ جو آپ نے جو تھیم کہا نا, دیکھیں یہ تو تھیم الحمدللہ, اللہ سلامت رکھے ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت کو کہ وہ امت کی ہمدردی کا ایک شاندار دل رکھتے ہیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے
رجب کا مہینہ تھا جب کووڈ آیا تھا اور پورے کراچی اور پاکستان بند ہو گیا تھا، بلکہ دنیا بھر میں لاک ڈاؤن ہو گیا تھا، اور اس وقت ہمیں یہ ایک ٹینشن تھی کہ ابھی آپ دیکھیں، یہ ذرا پہلے منظر دیکھیں ناظرین، اب اس کے سامنے کون سی عمارت ٹھہر سکتی ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اگر قیامت کا زلزلہ ہوگا تو ہر چیز تہس نہس ہو جائے گی۔ یہ ہم نے پڑھا ہے حدیثوں میں، قرآن کی آیتوں میں، یہ ایک جھلک دیکھیں وہ تو کیسا ہوگا، لیکن آپ سوچیں کہ اگر اس کے سامنے کوئی کانکریٹ کی عمارت بھی ہوتی نا، تو جو اس پتھروں کا حال ہے اور جس سپیڈ سے یہ آ رہے تھے، اللہ اکبر، اللہ محفوظ رکھے۔ اور یہ بھی یاد رکھے کہ یہ نہ سمجھے کہ یار ہم تو پہاڑی علاقوں میں نہیں رہتے، کلاؤڈ برسٹ تو کہیں بھی ہو سکتا ہے، بلکہ کوئی بھی آفت کہیں بھی آ سکتی ہے۔ اب یہ ترکیہ کی جو بات کر رہے ہیں، وہاں تو زلزلہ آیا تھا، اور ارتھ کویک تو ایک ایسی آفت ہے کہ بڑی بڑی عمارتیں سیکنڈوں میں، وہاں بھی 40 سیکنڈ کا زلزلہ تھا اور سب کچھ ختم ہو گیا۔ جب میں وہاں پہنچا تو لوگ اس وقت بھی عمارتوں کے اندر دبے ہوئے تھے، بچوں کی آوازیں آ رہی تھیں اندر سے، مگر بے بسی کا عالم یہ تھا کہ ترکیہ جیسے ملک کے پاس مشینری کم ہو چکی تھی، 6000 بلڈنگیں گری ہوئی تھیں، ان کے پاس کتنی ایک ایک کر کے باری آتی تھی بلڈنگ کی، اور اس دوران کئی لوگ دنیا سے چلے گئے۔ تو بہرحال ان تمام چیزوں میں ہمیں کوشش یہی کرنی چاہیے، FGRF کی بھی کوشش یہی ہے، ہم اپنی بساط کے مطابق کام کر سکتے ہیں۔ ہمارا کبھی بھی یہ دعویٰ نہیں رہا کہ جناب کسی بھی ڈیزاسٹر کو ہم پورا کور کر سکیں گے، مگر جتنا ہو سکتا ہے ہم اپنی کوشش کرتے ہیں، اور آپ سب کے تعاون سے کرتے ہیں۔ اللہ آپ کو بھی اس کی بہترین جزا عطا فرمائے۔ پھر اس کے بعد آپ نے جب ہم پہنچے، ابھی آپ نے کچھ ابتدائی بات بتائی کہ آپ وہاں پہنچے اور آپ نے پہلے تو دیکھا کہ وہاں کیا معاملات ہیں، پھر آپ نے پہلا کام کیا کیا، اسٹیپ بائی اسٹیپ کیا کیا؟ سب سے پہلے تو 15 اگست کو یہ ڈیزاسٹر ہوا، تو اللہ کی بڑی کرم نوازی ہے کہ FGRF اور دعوت اسلامی کا نیٹ ورک پورے پاکستان بلکہ دنیا کے کئی ممالک میں ہے۔ ٹھیک ہے، تو الحمدللہ ہمارے وہیں کی ٹیمیں جو ہیں وہ ایکٹیو ہوئیں، اسی دن ایکٹیو ہو گئی تھی؟ 15 اگست کو یہ ایکٹیو ہوئے، انہوں نے جائزہ لیا کیا ہے معاملہ، اور الحمدللہ 16 اگست کو پہلے ہم نے جو ایکٹیویٹی کی وہاں ہم کھانا لے کے لوگ وہاں پہنچے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ اب تو وہاں کھانا ہم اپنے مدنی چینل کے ناظرین کے ذریعے یہ پیغام بھی مدنی چینل کے ذریعے پہنچائیں گے کہ کھانا اب نہ لے کے جائیں۔ ٹھیک ہے، کھانا اب وہاں اتنا کھانا وہاں روڈوں پر جگہ جگہ پڑا ہوا ہے، بلکہ پینے کے پانی کی بوتلیں بھی ہم نے دیکھا کہ کریٹ کی کریٹ اب وہاں وہ کافی پہنچ گیا ہے۔ یہ نارملی وہاں تو قدرتی منرل ہے، چشمے کا پانی پی رہے پانی ایسا صاف ہے وہاں کا کہ وہ آپ پئیں تو ویسے ہی آپ سیٹ ہو جاتے ہیں، بہت اچھا پانی ہے۔ تو اب وہاں کھانے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں پر لوگوں کو پانی کی ضرورت نہیں، ہاں اب وہاں لوگوں کو راشن کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں ہم خود پکا لیں، ہم خود پکا لیں اور ہم خود ہی اپنے معاملات کو کر لیں۔ تو ہم نے الحمدللہ وہ راشن ڈسٹریبیوشن شروع کر دی ہے۔ جیسے ہی پرابلم ہوئی ہم نے کھانا تقسیم کیا، پھر کھانا تقسیم کرنے کے بعد پتہ چلا بچوں کے لیے وہ کھانا لے کے گئے تو کہا بچوں کے لیے دودھ نہیں ہے، آپ کے راشن میں دودھ نہیں ہے۔ پھر ہم نے کچھ دودھ کے پیکٹس لیے، بچوں کو دودھ ڈسٹریبیوٹ کیے، پیمپرز ڈسٹریبیوٹ کیے۔ پھر کچھ لوگ ہمارے اسٹال پر خود بھی بہت سارے جوسیز اور بسکٹس وہ دے کے جانے لگے، کوئی کیش دے کے جانے لگا، کیونکہ اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی پر لوگوں کا ایک اعتماد ہے الحمدللہ۔ تو پشاور سے رات کے کوئی 1:30 بجے ایک گاڑی آ کے رکی اور ہمارا اسٹال دیکھا، کیونکہ وہاں رات کو لوگ سو جاتے ہیں، کیمپ والے بھی کیمپ بند کر دیتے ہیں، ہمارا کیمپ 24 گھنٹے کھلا ہوتا ہے۔ اچھا، کہاں لگا ہے کیمپ؟ یہ ہم نے پیر بابا کے بازار سے 1 کلومیٹر پہلے ہی روڈ کے اوپر لگا ہے۔ ٹھیک ہے، میرا خیال ہے ہمارا آخری ہے جو قریب ہے، باقی ہم سے پہلے ہیں کیمپ سارے اور NGOs کے۔ تو وہاں وہ تشریف لائے اور انہوں نے کہا یار سب بند تھا، ہم یہ سامان لے کے آئے تھے، تو ہم نے ان سے سامان بھی لیا، اور ان کی بھی حوصلہ افزائی کی کہ پشاور سے وہ چلے کہ ہم ان کے لیے کچھ کریں۔ رات کو وہ کس کو ڈھونڈتے اور کس کو دیتے، تو ہمارے یہ کتنا دور ہے پشاور سے یہ ایریا؟ پشاور سے تو ہے کچھ گھنٹوں کا سفر ہے، شاید 3 یا 4 گھنٹے کا سفر۔ لیکن اب روڈ ٹوٹ گئے تو ٹائم اور بھی لگا، اب اور بھی ٹائم لگ رہا ہے۔ ہم اسلام آباد سے جب گئے تو ہمیں کہا تھا کہ 2 گھنٹے میں آپ بینگورا اور 1 گھنٹے میں وہاں پہنچ جائیں گے، لیکن ہمیں بہت ٹائم لگا کہ واقعی وہ آپ تو ویری نیکسٹ ڈے گئے تھے تو اس وقت 17 اگست کو الحمدللہ وہاں پہنچ گئے تھے۔ تو 15 کو یہ آزمائش ہوئی تھی، 16 کو ہماری ٹیمیں وہاں ریڈی، 17 کو ہم نے وہاں راشن پرچیز کیا، کہ ہمیں بتا دیا گیا تھا کہ ان کو راشن چاہیے، ہماری ٹیمیں آلریڈی وہاں پہنچ گئی تھیں، تو ہم نے وہاں راشن ڈسٹریبیوٹ کیا۔ آئیے راشن ڈسٹریبیوشن کی ایک ہمارے پاس جو ہے وہ ویڈیو ہے، اس کو دیکھیں۔ پیارے کی دکھیاری امت پر ہے سیلاب کی آئی آفت، رحم کر بس تیرا آسرا ہے یا خدا، تجھ سے میری دعا ہے۔ جی ناظرین، میں حاضر ہوں اس وقت KP کے بنیر میں، اور اس وقت یہاں راشن پیک ہو رہے ہیں، کیونکہ ہمیں آج بتایا گیا کہ جناب پکا ہوا کھانا تو اب کافی لوگ ان کو دے رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں راشن دیں تاکہ ہم اپنی پوری فیملی کو اپنا کھانا کھلا سکیں۔ تو الحمدللہ یہاں راشن پیک ہو رہے ہیں، اور اللہ کی رحمت سے ہم نے فوراً 200 راشن پیک کروائے ہیں،
اور اچھا راشن ہے. یہ اپروکسیمیٹلی 20 کلو کا راشن ہے. آٹا بھی ہے, گھی بھی ہے, اور بہت ساری چیزیں وہ آپ کو دکھاتے ہیں راشن میں کیا کیا ہے. اور یہ سامان پیک کر کے پانی کا بھی ہم نے الحمدللہ آرڈر دے رہے ہیں, وہاں پینے کا صاف پانی اور راشن. فرسٹ آف آل یہ لے کر FGRF کی ٹیم انشاءاللہ بنیر میں اس مقام پر جائے گی جہاں سیلاب نے تباہی مچائی ہے. بہت سارے لوگ انتقال کر گئے ہیں اور بہت سارے لوگ اس وقت آزمائش میں, دکھ میں ہیں, بہت تکلیف میں ہیں. اپنے بھائیوں کی جو ہے وہ مدد بھی کریں اور اپنے بھائیوں کی دکھ کی اس گھڑی میں ان کا ساتھ بھی دیں. اس میں آپ کو ڈیٹیل بھی بتا دوں, 20 کلو کا آٹے کا تھیلا ہے, 1 پاؤ چائے کی پتی ہے, 1 پاؤ مکس مسالے ہیں, اسی طرح نمک ہے, چنے کی دال 1 کلو ہے, چینی 2 کلو ہے, اور 2 کلو چاول ہے, ماچس کی ڈبیا ہے, اور آئل کی تھیلی ہے. یہ سارا سامان ہے جو انشاءاللہ عز و جل آج یا بنیر میں سلام متاثرین میں تقسیم کیا جائے گا. ہم ساتھ دیں, ہم ساتھ دیں, مل کے چلو, ہم ساتھ دیں. جی ناظرین, یہ ہے آپ کی دعوت اسلامی. پھر صرف راشن میں نہیں, وہاں کے روڈ ریپیئرنگ میں بھی, راستے کھولنے میں بھی کچھ کام جاری ہے. آئیے اس کے پھر کچھ مناظر دکھاتے ہیں. تیرے پیارے کی دکھی یاری امت پر ہے سیلاب کی آئی آفت. ناظرین, ہم اس وقت بنیر میں ہی ہیں, KPK میں ہیں, سفر پر ہیں. مختلف ایسے گوٹھوں میں جانا ہو رہا ہے, ایسے ولیجز میں جانا ہو رہا ہے کہ جہاں پر سیلاب نے تباہی مچا دی. تو جیسے کہ ہمیں بنیر کے DC صاحب نے کہا کہ آپ گوگن گاؤں میں جائیں, وہاں بہت زیادہ نیڈ ہے اور وہاں اب تک کوئی پہنچا نہیں ہے. تو وہاں جا رہے تھے کہ راستے بند ہیں, سیلاب ہے, راستے ختم کر دیے ہیں. اللہ بھلا کرے ہماری پاک فوج کا, ماشاء اللہ یہ راستے بنا رہے ہیں, مٹیاں لا کے یہاں ڈال رہے ہیں, اور ایکسکیویٹر کا یوز کر رہے ہیں, سڑکوں کے کنارے بنا رہے ہیں, مٹی ڈال کے روڈ ہموار کر رہے ہیں. ہم بھی ویٹ کر رہے ہیں جیسے یہ روڈ کمپلیٹ کرتے ہیں تو انشاءاللہ ہم آگے اپنی منزل کی طرف جائیں گے اور وہاں جا کر سیلاب متاثرین میں راشن کی تقسیم کریں گے. جی جناب, راستے میں ہمارے ہی ہیں پاک آرمی کے جوان, یقیناً واقعی ان کی جو خدمات ان علاقوں میں ہوتی ہے وہ ہماری سوچ سے بھی زیادہ ہوتی ہے. دن رات جس طرح یہ کام کرتے ہیں, اللہ ان کو بھی جزائے خیر دے. پھر اس کے بعد جب یہ آگے پہنچے تو DC بنیر نے کیا ان سے بات چیت کی ہے, آئیے وہ بھی دکھاتے ہیں. سب سے پہلے تو میں, ہمارے بھائی آئے ہوئے ہیں کراچی سے دعوت اسلامی کی تنظیم والے FGRF. سب سے پہلے آپ سب کا میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. ہماری جس دن سے یہاں پہ ڈیزاسٹر ہوا ہے اس کے فوراً بعد ان کی والنٹیئرز آئے, ان کی ٹیمیں آئی ہیں یہاں پہ لوگوں کو ریلیف آئٹمز, اور ہمارے ساتھ کلوز کوآرڈینیشن میں ہیں. ابھی ہماری جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں کچھ ایریاز ہم نے ان کو آئیڈینٹیفائی کر کے دیے. وہاں پہ ہمارے جو کیمپ ایریاز ہیں, ہم نے ایک ٹینٹ ولیج لگایا ہوا ہے چغرزئی کی سائڈ پہ, تو لوکل میری ایڈمنسٹریشن کے ساتھ ان کی کوآرڈینیشن پہ وہاں پہ ہم فوڈ اور نان فوڈ آئٹمز اور جو بھی ہمارا ریلیف ورک ہے وہاں پہ یہ ہمارے ساتھ کوآرڈینیٹ کریں گے. اور اس کے علاوہ جو ان کے والنٹیئرز ہیں مختلف جگہوں میں وہ آلریڈی کام کر رہے ہیں. ہماری ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ وہ Day 1 سے ان کوآرڈینیشن ہے. تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ جو آپ اس سخت وقت میں ہمارے ساتھ اور ہماری بنیر کے عوام کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں. اس آفت سے ہمیں اللہ تعالیٰ جلد نکالے, اور جو نقصانات ہوئے ہیں, جو اموات ہوئی ہیں, اللہ تعالیٰ ان سب کو صبر عطا کرے اور ہمیں ان کی مدد کرنے کی توفیق عطا کرے. اور اس کے علاوہ جو بھی انشاءاللہ آگے کام ہوگا مل جل کے کریں گے. اور میں امید کرتا ہوں کہ جتنی محبت اور جتنا پیار آپ لوگ پورے پاکستان سے جمع کر کے ہمارے بنیر لائے ہیں اس کے لیے میں شکریہ ادا کرتا ہوں. کیمپ کا میں نے ذکر کیا, ٹینٹ ولیج جو ہے, تو اس میں ابھی وہ کوآرڈینیشن آپ کے ساتھ ہمارے AC صاحب کر لیں گے. آپ سائٹ وزٹ کر لیں, وہاں پہ پاسبلٹی دیکھ لیں, کیونکہ جو ہم شفٹنگ کی ہے وہاں پہ ایک گنشال ایریا ہے, وہ پہاڑ جو ہے وہ زمین میں دھنس رہا ہے, تو وہاں سے ہم نے ایویکویٹ کرائے ہیں. کافی فیملیز ہیں, کوئی 500-600 بندوں کی ہم نے ٹینٹ ولیج آلریڈی لگا دی ہے کچھ سکولز میں. تو آپ کائنڈلی جا کے اس کی سروے کر لیں. ایک یہ کہ وہ لسٹیں بنا دیں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ جو بھی ہوں گی, تو 3 ٹائم کا ان کا ایک باعزت طریقے سے ان کو کک فوڈ جو ہے ایک کوالٹی کا کھانا وہ کائنڈلی آپ لوگ دیکھ لیں. ADC صاحب آپ کے ساتھ ہوں گے اور کوآرڈینیشن ہماری چلتی رہے گی. آپ کا بھی بہت شکریہ. میں DC بنیر کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. ماشاءاللہ بہت اچھا رسپانس دیا, بہت کوآپریٹ کیا. اللہ پاک ان کی کوشش قبول کر, دن اور رات یہ اور ان کی ٹیم لگی ہوئی ہے. اللہ پاک ان کی اور جو لوگ یہاں فلاحی کام کر رہے ہیں سب کی کوشش قبول فرمائے. بہت شکریہ.
جی جناب، یہ ہے آپ کی دعوت اسلامی کا شعبہ FGRF. شفاعت بھائی یہ بتائیں کہ آپ نے کافی ساری چیزیں بتائی، کہاں کہاں ویسے کن کن علاقوں میں گئے اور آگے کیا پلان ہے اب؟ میں عرض کرتا ہوں کہ بالکل کہاں کہاں گئے، کن علاقوں میں گئے اور کیا کیا کام کیے، وہ بھی میں آپ کو تفصیل سے عرض کرتا ہوں. کہ یہ جو بنیر ہے نا، یہ ایک ڈسٹرکٹ ہے، یہ اس کی تقریباً تحصیلوں کے اندر یہ سیلاب آیا ہے. کچھ تحصیلیں اور کچھ بہت سارے علاقے ہیں میرے پاس. ڈسٹرکٹ بنیر کے علاوہ بھی کچھ علاقے ہیں، وہ بھی میں عرض کرتا ہوں. بنیر کا جو علاقہ ہے اس میں سب سے زیادہ تباہی مچی ہے بیشنوئی، قادر نگر، پیر بابا بازار اور مزار اور مسجد اور اطراف کے پورا یہ علاقہ. گوکن، یہاں بہت تباہی مچی ہے، یہاں گھر کے گھر بہ گئے. کوٹ، چغل زئی، گمبٹ، بیہا نائی، گنشال اور سلطان وس، یہ وہ علاقے ہیں جو بنیر میں آتے ہیں. اس کے علاوہ مینگورا، سوابی، شانگلہ، بٹگرام، یہ KPK کے وہ شہر ہیں کہ ان میں سے الحمدللہ کئی اور شہروں میں، مینگورا میں ہمارا ریلیف کا کام شروع ہو چکا ہے، سوابی میں اور بٹگرام میں ہو سکتا ہے ایک آدھ دن میں ہمارے کیمپ لگ جائیں گے. شانگلہ میں بھی اللہ کی رحمت سے ہم نے جو ہے اپنا کیمپ لگا دیا، راشن ڈسٹریبیوٹ کرنا ہم نے شروع کر دیے. سب سے زیادہ جو متاثر ہوا ہے وہ بنیر ڈسٹرکٹ ہوا ہے. تو بنیر میں الحمدللہ ہمارے میڈیکل کیمپ لگ گئے ہیں اور 2 میڈیکل کیمپس میں ہم نے 1300 مریضوں کو چیک کیا اور مفت دوائیں ان کو پیش کی الحمدللہ. ساتھ ہی ہم نے اب تک وہاں کوک فوڈ ڈسٹریبیوٹ کیے، تقریباً 1500 1700 ہم نے فوڈ ڈسٹریبیوٹ کیے. تو اس کے بعد اب اس کی ضرورت ہمیں نظر نہیں آئی، ہم نے فوڈ ڈسٹریبیوشن کو روک دیا اور راشن ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں. اپروکسیمیٹلی اب تک ہم 1000 کے قریب راشن ہم لے چکے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے بچوں کے لیے پیمپر، دودھ، جوسز، بسکٹ ڈسٹریبیوٹ کیے. اور جب ہمیں یہ پتہ چلا کہ مٹی نکالنا سب سے بڑا پرابلم ہو گیا ہے، جیسے یہاں پر پانی نکالنا پرابلم ہے، وہاں مٹی نکالنا، واقعی مٹی مشینوں سے وہاں نہیں نکل سکتی، کیونکہ دکانوں میں یا گھروں کے اندر نہ ایکسیویٹر جائے گا، نہ جناب بلیڈ جائے گا، نہ شفل جائے گا. وہاں آپ نے مدد آپ کے تحت کرنا ہوگا. تو الحمدللہ آج ہم نے پشاور سے اپروکسیمیٹلی 100 بیلچے اور 50 ٹرالیاں پرچیز کر کے مینگورا منگا لی ہیں. ہم نے کہا اس کو آپ لوگوں کو دیں، NIC رکھ کر ہم دے دیں گے تاکہ لوگ واپس لا کے دیں، دوسرے لوگوں کو دے دیں. ہم نے لی ان کے لیے، اور ضرورت پڑی تو ہم اور مزید بھی بیلچے ٹرالیاں لے کے لوگوں کو دیں گے. اور اس کے علاوہ 12,80,000 روپے کیش تقسیم کیے. لیکن جہاں ضرورت پڑتی تھی کہ یہاں شاید کیش دینا پڑے گا تو ہم نے کیش بھی دیا ہے. کچھ ایسے بھی پیسے ڈسٹریبیوٹ ہوئے ہیں، یہ بلکہ یہ اکثر وہی پیسے ہیں جو ڈونرز الحمدللہ دعوت اسلامی سے محبت کرتے ہیں، FGRF سے کے کام کو بہت جو ہے وہ قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. وہ خود ہمارے پاس آئے، ہمارے کیمپ پر آئے اور ہمارے ساتھ جا کر انہوں نے اپنے ہاتھوں سے کیش ڈسٹریبیوٹ کیے. تو اگر کوئی ناظرین جو ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ چلوں اور وہاں جا کر جناب میں اپنی خدمات پیش کرنا چاہتا ہوں، تو آپ آ جائیں، آپ ہمارے ساتھ چلیں. وہاں انشاءاللہ آپ کا رہنا، کھانا پینا سب ہمارے ساتھ ہوگا. لیکن ایسی جگہوں پر رہنا سہنا کیسا ہوگا وہ آپ سمجھ سکتے ہیں. میرا خیال ہے افراد کو لے جانا جو ہے نا، اس کی بجائے ہمیں یا تو ان کی ہیلپ کے لیے ڈاکٹرز بھیجنے چاہیے یا ایسے لوگ بھیجنے چاہیے جو ٹیکنیکلی ان کو سپورٹ کریں. مجھے یاد ہے شاہ رخ بھائی جب میں ترکی گیا نا تو ہمارے ماشاءاللہ لوگ جذبے والے ہیں نا، مجھے فون آنے لگے کہ بھائی آپ ہمیں بتائیں ہم ترکی آ جاتے ہیں، ہمارا کیا کام. میں نے کہا آپ آ کے کیا کر لو گے؟ آپ علاج کر سکتے ہو، آپ کو بلڈنگ کی ملبے کو ہٹانا آتا تو آ جائیں. باقی میں بھی کسی مسجد میں لیٹا ہوا ہوں روڈ پہ، میں تو پوری رات گاڑی میں گزاری تھی. میں نے کہا آپ بھی آ جاؤ، سردی میں اگر گزار رہے ہیں تو گزار لو، میں بھی کچھ نہیں کر پا رہا ہوں. بیسٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ رش بڑھانے کی بجائے ہم ان کو سپورٹ بھجوائیں. ہاں اب جیسے FGRF کے اکاؤنٹس چل رہے ہیں. اب شفاعت بھائی ایگزیکٹلی اب بتائیں، یہ دیکھیں یہ تو آپ نے ابتدائی بتائی نا، وہاں ضرورت تو کروڑ روپے کی ہے نا، گھر ہی بیچاروں کے پورے گاؤں بہ گئے. تو اب ایگزیکٹلی ایک تو آپ نے بڑی یونیک بات ناظرین، سیلاب زدہ ایریا میں پانی نکالا جاتا ہے، اس ایریا میں مٹی نکالنی ہے اور پتھر ہٹانے ہیں. پانی تو خود چلا گیا، کیونکہ یہ سلوپ پہ ہے نا، پانی تو بہ گیا، پانی تو وہاں رکا ہی نہیں. اب وہاں رہ کے آ گیا جو اس کی باقیات ہیں، ملبہ رہ گیا ہوگا، پتھر رہ گئے، درخت گھسے ہوئے، مٹی. تو ایک تو پہلے اس چیز کو نکالنا ہے تاکہ بیچارے اپنی مدد آپ کے تحت بھی، بڑے محنتی لوگ ہوتے ہیں. اور پھر میرا خیال ہے کہ ہمیں ان کو گھر بنانے کا اگر ہم مٹیریل دے دیں تو یہ بنا بھی خود لیں گے. کیا فرماتے ہیں؟ ایسا ہی ہے کہ ہم ان کو گھر بنانے کا مٹیریل پرووائڈ کر دیں، لیکن یہ یاد رکھیں کہ یہاں بہت مہنگے گھر بنتے ہیں. اچھا، ایک صاحب ان کا نام حبیب النبی تھا، ان کی بھی ہم نے ایک پیکج بنا کے ان کی ویڈیو وائرل کر دی ہے، ورنہ ہو جائے گی وہ ان کی ویڈیو بھی. تو اس میں انہوں نے بتایا کہ میری فیملی کے 23 افراد جو ہے وہ چلے گئے. تو میں نے ان کو دیکھا تو میں نے کہا یار یہ بندہ اب رویا کہ کب رویا. لیکن جب اس کو میں حوصلہ دینے لگا تو اس نے یہ جملہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کسی پہ اتنا بوجھ نہیں ڈالتا جب وہ اٹھا نہ سکے. اللہ، میری فیملی کے 23 افراد گئے تو وہ آئے کہاں سے تھے؟ مجھے اللہ نے تو دیے تھے، وہ چلے گئے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اللہ کا ہر حال صاحب ہے. اس بندے نے جملہ کہا، حبیب النبی اس کا نام تھا. پھر اس بندے نے کہا اب آپ کیا چاہتے ہیں؟ کہنے لگا یار میں گھر تو چلا ہی گیا ہے، اب میں جب یہ سامنے بیٹھتا ہوں تو میرا ایک پڑوسی مجھے کہتا ہے آج آپ نے میرے گھر سونا ہے، وہ مجھے اپنے گھر لے جاتا ہے. دوسرے دن دوسرا پڑوسی مجھے اپنے یہاں لے جاتا ہے. لیکن یہ بھی کب تک کریں گے؟ میں اپنا گھر جو ہے نا وہ چاہتا ہوں کہ میرا گھر ہو جائے.
تو میں نے کہا آپ کا گھر کہاں بنانا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا اب میں یہاں رہنا نہیں چاہتا. اور یہ کئی لوگوں نے کہا کہ جہاں ہمارے گھر تھے, ہماری فیملیاں تھیں, سب چلے گئے, اب ہم یہاں رہیں تو اب وہ سب ہمیں یاد آئے گا نا. ہمارا گھر تھا, فیملی تھی, سب لوگ تھے, ہم یہاں رہنا نہیں چاہتے. میری ایک اور جگہ ہے جو اس سے بلندی پر ہے, وہ سیف بھی ہے. اب جو آپ کی بات, اب لوگوں کو ہی سمجھ آ رہا ہے کہ اب کہاں رہنا ہے. وہ سمجھدار بندہ تھا, وہ ٹیچر تھے, وہ بھی صحیح ہے. کہ لگا اب وہ میری فلاں جگہ اشارے سے دکھایا کہ وہ میری وہاں زمین ہے اور وہ سیف سائٹ پر ہے, وہاں پانی وغیرہ انشاءاللہ وہ نہیں آئے گا, میں چاہتا ہوں میرا وہاں گھر بنا دیں. میں نے کہا تو اپروکسیمیٹلی آپ کے علاقے میں گھر بنانے میں کیا خرچہ آتا ہے؟ انہوں نے کہا تقریباً 30 سے 35 لاکھ روپے یہاں ایک ہم اگر گھر بنائیں, 2-3 کمرے ہمارے, کیونکہ وہ بڑے بڑے کمرے ہوتے ہیں, اور ماشاءاللہ ہم بھی وہاں گئے تو وہاں رکنا کوئی پرابلم نہیں ہے, کیونکہ وہاں اللہ کی رحمت سے غریب آدمی نے بھی نا ڈیرے کے نام پہ بڑا کمرہ بنایا ہوا ہے کہ وہاں اس کے مہمان ٹھہرتے ہیں. آپ کو انہوں نے اپنے گھروں میں ٹھہرایا؟ ہاں, اپنے گھروں میں ڈیرے میں ٹھہرنا ہے آپ. بلکہ وہ ناراض ہوتے تھے, آپ نے ہمارے ڈیرے میں آنا ہے, وہ کہتا تھا ہمارے ڈیرے میں آنا ہے, ہمارے مہمان ہیں. ایک اور بات میں نے یہاں دیکھی, ان لوگوں کے اندر بہت خودداری دیکھی عبدالحبیب بھائی. یہ وہ لوگ تھے کہ اتنے خوددار کہ ایک کو ہم جب راشن دینے لگے, ہم نے کہا آپ کہنے لگے بیٹا میرا گھر تو چلا گیا. یہ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں, جو گوکند کا علاقہ تھا, وہاں ہم جب پہنچے تو اس نے کہا کہ میری فیملی کے کئی لوگ, 8 لوگ شاید شہید ہوئے تھے اس کی فیملی کے. تو میں نے کہا راشن, کہنے لگے یار میرا گھر تو بچا نہیں, 35 کلومیٹر دور اب میں اپنی فیملی کو لے کر چلا گیا ہوں, اب میں راشن لے کے 35 کلومیٹر دور کیسے جاؤں گا؟ تو مجھے نہیں چاہیے, جو لوگ ہیں نا آپ ان کو دے دیں. پھر دوسرا, وہاں کے جو لوگ تھے مقامی, اب یقین کریں وہ پھاوڑے بیلچے ایک دوسرے کے ساتھ روڈوں پہ نکلے ہوئے, ان کا کوئی کام نہیں ہے. ان کا کیا کام تھا کہ میرے پڑوسی کی جو باڈی نہیں مل رہی نا وہ ڈھونڈنی ہے, بس وہ باڈیاں ڈھونڈ رہے ہیں. اور باڈیاں کہاں سے مل رہی ہیں؟ باڈیاں مل رہی ہیں, تعفن کی جو اسمیل آ رہی ہے نا, ادھر جا رہے ہیں وہ لوگ. کیونکہ اب کئی دن ہو گئے, 15 اگست کا شہید ہوا وہ بندہ, اب 20 اگست تک وہ نہیں مل رہا, تو 5 دن بعد کیا ہوگا؟ اچھا اب اسمیل کہاں سے آ رہی ہے؟ اس مٹی میں سے جو وہاں جمع ہو گئی ہے. اسمیل کہاں سے آ رہی ہے؟ وہ درختوں کی جھاڑیوں کے اندر وہ جا کے, کچھ لوگوں نے بتایا کہ وہ رو پڑے, کہنے لگے یار کچھ خواتین کو ہم نے دیکھا, جیسے صبح ہوئی نا کچھ خواتین جھاڑیوں میں نظر آئیں, ان کے بچے نہیں مل رہے تھے تو وہ اپنے بچوں کو تلاش کر رہی تھی. ایک خاتون کی تو کافی تصویر بھی ویڈیو وائرل ہوئی ہے کہ وہ ان کی باڈی اس طرح ملی ہے کہ اپنے بچے سے چمٹ کے پڑی ہوئی ہے, بچے کو سینے سے لگایا ہوا ہے اور باڈی ان کی وہاں موجود ہے, وہ وہاں پڑی ہوئی ہے. اللہ کریم تمام شہیدوں کی مغفرت فرمائے, تمام زخمیوں کو صحت دے, جن کے گھر بہ گئے, جن کے کاروبار بہ گئے, اللہ سب کو بہترین نعمت بدل دے, اور ہمیں ان کا دست و بازو بننے کی توفیق عطا فرمائے. میرا گھر سلامت ہے تو میں کسی کا گھر بنا دوں تو گھر بھی میرا سلامت رہے. مفتی قاسم صاحب سے ایک بار اس موضوع پہ بات ہوئی تھی تو آپ نے فرمایا تھا کہ اگر کسی پرٹیکولر آفت سے بچنا ہے, یعنی آپ چاہتے ہیں آپ کی آنکھیں سلامت رہیں تو کسی کی آنکھ کا آپریشن کرا دیں, آپ چاہتے ہیں میرے پیر سلامت رہیں تو کسی کے پیر کا آپریشن کرا دیں, اللہ پاک اس کی برکت سے آپ کے بچوں پر یہ آفت ڈال دیتا ہے. یہ ایک انداز ہوتا ہے. تو اگر میرا گھر سلامت رہے آفتوں مصیبتوں سے تو میں کسی مسلمان کا پریشان کا گھر بنا دوں تو یہ میرے لیے انشاءاللہ بڑی نعمت ہوگی. لیکن جس طرح انہوں نے بتایا کہ 25-30 لاکھ کے وہاں پہاڑی علاقوں میں ذرا مضبوط گھر بنانے پڑتے ہیں تو یہ ایوریج ہے. انشاءاللہ ہم لسٹیں بنائیں گے. ابھی تو فی الحال یہ کام شروع ہم نہیں کریں گے, پہلے تو ان کو سمجھ لیں کہ ریہیبلیٹیشن کا کام ہو رہا ہے, روٹین میں وہ آ جائیں, پھر گھروں کا تخمینہ نکالیں گے. کہیں آدھا گھر بنانا ہوگا, کچھ دیواریں ٹوٹی ہوئی ہوں گی وہ بنانی ہوگی, کسی کا پورا گھر بنانا ہوگا. تو ظاہر ان تمام چیزوں میں انشاءاللہ بھائی ایک اور ہم کام کرنے جا رہے ہیں کہ ہمیں ڈی سی صاحب نے وہاں یہ کہا کہ یار آپ جو ہے ایک 900 افراد کو ہم نے ایک شیلٹر دیا ہے, اس شیلٹر میں آ کر وہ بس گئے, اب انہیں وہاں کھانا کھلانا ہے. رات میں 2 ٹائم کھانا تو انہوں نے کھانا ہی ہے, تو ہم نے وہ ان سے لے لیا ہے. میں نے ابھی اس پروگرام سے پہلے میں ایک کیلکولیشن کر رہا تھا کہ اگر ہم ایک ٹائم کے کھانے کے لیے 150 روپے کی بھی قیمت رکھتے ہیں تو 2 ٹائم 300, اور اگر ہم ان کو 1 مہینے تک بھی کھانا کھلاتے ہیں تو یہ ایک بڑی رقم بنتی ہے. 300 روپے پر ڈے اور 900 افراد کو آپ کریں تو تقریباً 27 ہو جائے گا نا, 2,70,000 روپے روز کا, 30 سے کریں تو 1 کروڑ روپے تقریباً 2,70,000 روز کا کھانا ہے. لیکن 3 لاکھ پر ڈے کا کھانا. اب یہ کتنی کمال کی بات ہے کہ 900 دکھیارے مسلمانوں کو روزانہ کھانا. اب یہ 900 ہیں, ہمارے پاس فنڈ زیادہ آ جائے گا تو ہم اور لوگ لے لیں گے ان سے. تو انشاءاللہ اس پر کام کرتے ہیں. ڈی سی یہ ہمارا بنیر میں میڈیکل کیمپ الحمدللہ لگا, اور میڈیکل کی ٹیم ہماری وہاں پر پہنچی ہوئی ہے, اور ماشاءاللہ انہوں نے بھی کام کیا ہے. اس کی کچھ جھلک دکھاتے ہیں, پھر ذرا کچھ کراچی کی بارش پر بھی آپ کو کیا FGRF نے کیا وہ بھی بتانا ہے. جی یہ دیکھیں 15 اگست کو یہ سیلاب آیا اور 16 اگست سے FGRF کی ٹیم گراؤنڈ پر ہے, کیونکہ ہمیں اپنے والنٹیئرس کو بھیجنا نہیں پڑتا. ہمارے آلریڈی پورے پاکستان میں بلکہ دنیا کے کئی ممالک میں نومینیٹ انچارج نگران موجود ہیں. ہمارے یہاں کی ٹیم ایکٹیو ہوئی اور ماشاءاللہ انہوں نے ایکٹیو ہو کے فوراً ہی ریلیف ورک شروع کر دیا. اللہ کی رحمت سے سینکڑوں افراد میں 16 اگست کو ہی کھانا وغیرہ ہم نے ڈسٹریبیوٹ کر دیا, اور 17 اگست کو راشن کی پرچیزنگ کی ہے اور راشن کی ڈسٹریبیوشن ہم کر رہے ہیں. بچوں کے لیے پیمپر, بچوں کے لیے دودھ, اس طرح راشن, پینے کا صاف پانی آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے کیمپ پر یہ موجود بھی ہے. یہ ساری چیز ہم نے پرچیز کر لی, اس کی ڈسٹریبیوشن اسٹارٹ کر دی ہے.
मेडिकल टीम माशाल्लाह कराची से फिर अलग से पूरी टीम हमारी अल्लाह की रहमत से लाहौर से पहुंच गई है। सही है। और अल्हम्दुलिल्लाह अब तक मैंने आपको बताया कि वो 1300 मरीजों को चेक कर चुके हैं। 2 हमने, एक चगलजई में और एक पीर बाबा में, दोनों जगहों पर हमारे मेडिकल कैंप एक्टिव हैं। और हमारी एक और बात कि इंशाल्लाह संडे को हमारा जो बड़ा हेल्थ केयर यूनिट है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो पीर बाबा जा रहा है और वो भी वहाँ जाकर इंशाल्लाह मेडिकल कैंप लगाए इंशाल्लाह। नाज़रीन, ये तो कुछ बात हुई KPK में जो काम हो रहा है और इंशाल्लाह आगे जो करना है, मगर उसी दौरान शफात भाई खुद वहाँ थे और फिर कराची में शदीद बारिश हुई और अमीर अहले सुन्नत ने भी दुआ फरमाई, हम भी वहाँ पर बैरून मुल्क पे परेशान थे, अल्लाह पाक ने करम किया। लेकिन कराची में क्या क्या काम हुआ, आइए आपको उस बारे में कुछ बताते हैं। हब रिवर रोड कराची का एक पैकेज है, पहले आइए आपको वो दिखाते हैं। हम साथ दे मिलके चलो, हम साथ दे, एक दूसरे का है साथ। हब रिवर रोड फिरोज टेक्सटाइल मस्जिद मील के साथ है। ये कंटेनर यहाँ से गुजर रहा था तो फंस गया ना। अभी दावत इस्लामी की टीम लगी हुई है कोशिश में इंशाल्लाह के यहाँ के जो टैंकर वाले जो हमारे पठान भाई हैं उनके साथ अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मिल के लगे हैं कोशिश में कि इसको यहाँ से निकालें, क्योंकि पीछे भी गाड़ियों का रश लगता जा रहा है। हम साथ मिलके चलो, मुश्किल में है देखो कोई है मुंतज़िर पीछे कहीं, मुश्किल में है देखो कोई है मुंतज़िर पीछे कहीं। अल्हम्दुलिल्लाह आज जो हमारी सुरजानी टाउन में रेडी फूड तकसीम करने के हवाले से तरकीब है बारिश मुतासरीन में, उसकी तैयारी का सिलसिला जारी है। कैसा है मुश्किल दूर हो, हम साथ दे मिलके चलो। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अभी हमारा खाना सुरजानी टाउन डिस्ट्रिक्ट औरंगी के शाबेक गोड और जुमा गोड के लिए यहाँ से रवाना हो रहा है रेडी फूड, जो कि गाड़ी में रखकर जल्द से जल्द पहुँचाने की कोशिश है इंशाअल्लाह ज़वजल। यहीं से हमारा खाना डिस्ट्रिक्ट किमाड़ी में मवाज गोड, जहाँ पर बारिश से मुतासरा इस्लामी भाई आशिकाने रसूल परेशान थे, उनके घरों में भी तकसीम के लिए रवाना हो रहा है। दूसरे का है साथ, कोई भूखा ना रह जाए, हम साथ दे मिलके चलो। अल्लाह। और आप देख रहे हैं नाजरीन, बड़ी छोटी छोटी गलियां हैं, ऐसे ऐसे इलाके हैं जहाँ पानी घरों के अंदर था, वहाँ पहुँचकर पानी देना, खाना देना, स्कूटर्स बंद हैं, गाड़ियाँ बंद हैं, उसके लिए माशाल्लाह कराची भर में इस्लामी भाई यानी लोग अपने घरों की तरफ जा रहे थे और FGRF और दावत इस्लामी के इस्लाम भाई रोडों पे निकल कर उन इस्लाम भाई की मदद कर रहे थे। एक और पैकेज पहले देखते हैं, फिर चूँकि शफात भाई बुनेर में थे, मैं बैरून मुल्क में था, मगर कराची की बारिश को हमारे शाहरुख भाई और असद भाई ने एक्सपीरियंस किया, इनसे भी बात करेंगे। मोहम्मदी कॉलोनी का एक थोड़ा सा पैकेज दिखाइएगा। चलो आओ, चलो आओ, खुशी बांटे, गलत यूं इनके गम कर दे। चलो आओ, खुशी बांटे, गलत यूं इनके गम कर दे। ऐसे बता के मुझसे कराची के अनाकी मोहम्मद कॉलोनी की आवाज में मुझसे क्या गुज़िश्ता रात होने वाली बारिश की वजह से ये इलाका जेरे आब आ चुका था। देख सकते हैं कि तमाम घर इस वक्त पानी के अंदर है और 6 फीट पानी कमोबेश यहाँ भर चुका है। तो अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी में मीटिंग यहाँ पर आई और 3 वाटर पंप हमने लगाया है और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से पानी की निकासी का अमल जारी है। हमारे साथ जिम्मेदार जो मौजूद है, अल्हम्दुलिल्लाह ये वो जगह हमने एक मकाम की है और इससे आगे वाला मकाम जहाँ पानी भरा हुआ था, पानी हो जाए। लबों को मुस्कुराहट दे, दुखों का बोझ कम कर दे। लबों को मुस्कुराहट दे, दुखों का बोझ कम कर दे। मैं रेजिडेंट्स फहाद, ये आज हमारी इनसे मुलाकात हुई है। FGRF की टीम माशाल्लाह इधर आई भी है और हमारे बिल्कुल घर के सामने कब्रिस्तान है इनका दुराजी कम्युनिटी का।
انہی کے کسی ممبر کی طرف سے ان کو شاید کال گئی تھی اور ماشاءاللہ ہمارے سامنے ہم نے دیکھا ہے یہ جو پانی سارا بھرا ہوا تھا, قبریں خراب ہو رہی تھی, انہوں نے ادھر بہترین کام کر کے ادھر سارا صفائی کا سارا سلسلہ کیا ہے. ابھی بھی کام جاری ہے اور اس پہ چل رہے ہیں. باقی اس کے علاوہ مزید ہمارے علاقے میں صفائی کا آگے پلانٹنگ کے اوپر ایک اور پروجیکٹ پہ ہمارے ساتھ کام کریں اور انشاءاللہ مزید لے کے چلیں گے. ماشاءاللہ اچھا کام کریں. کبھی کسی کو ضرورت ہے تو ان سے کانٹیکٹ ضرور کریں. ہم تو ان کے ساتھ مل کے ابھی ایک نئے پروجیکٹ پہ آگے بہت جلد کام شروع کر دیں. اللہ اکبر. ناظرین, یہ ہے آپ کی ہماری دعوت اسلامی کا شعبہ FGRF. صرف کراچی میں پانی نہیں نکالا گیا بلکہ دکھیارے مسلمانوں کی مدد کی گئی. میڈیکل کیمپ بھی لگایا گیا کراچی میں. آئیے اس کے بھی مناظر آپ کو دکھاتے ہیں. ہم ساتھ دے مل کے چلو, ہم ساتھ دے ایک دوسرے کا ہے احساس. اور آج ہم حاضر ہیں ڈسٹرکٹ اورنگی کے سرجانی منگوپیر ٹاؤن میں, اور یہاں پر شاہ بیگ گوڈ میں حاضر ہیں. یہاں پر کافی پانی بھر گیا ہوگا, آپ نے دیکھا ہوگا. یہ ہمارے ڈی واٹرنگ پمپ جو ہیں وہ لگے ہوئے ہیں, اور یہ صبح سے کام کرتے کرتے اس پانی کی مقدار کو ہم نے کم کر دیا. گوڈ میں ہم نے اپنا میڈیکل کیمپ بھی لگایا ہے جو کہ فی سبیل اللہ لوگوں کو میڈیسنز دے رہے ہیں. ان کے علاج کے لیے ڈاکٹر بیٹھے ہوئے ہیں اور میڈیسن کی تقسیم کاری بھی یہاں پہ ڈاکٹروں کو کے ذریعے سے جاری ہے. کوئی بھوکا نہ رہ جائے, ایک دوسرے کا ہے احساس. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ عز و جل. اس وقت ہم ڈسٹرکٹ کیماڑی کے بلدیہ ٹاؤن کا ایک گوٹ ہے, سیدھا گوٹ. یہ قریبی ہب ریور روڈ ہے, اس کے اندر یہ گوٹ کہلاتا ہے. یہاں الحمدللہ ہمارے FGRF کی ٹیم کے ساتھ ہم حاضر ہیں. یہاں ہمیں مقامی ذمہ داران نے بتایا کہ یہاں حالیہ بارشوں سے گھروں میں پانی بہ گیا, یہاں کے روڈ بھی پورے پانی پانی ہو گئے. تو الحمدللہ یہاں پر FGRF کی ٹیم حاضر ریڈی فوڈ لے کر نا, کیونکہ یہاں گھروں میں بھی پانی آ گیا. اس وجہ سے گھر والوں کو کھانا بنانے میں بڑی دشواری کا سامنا ہے. تو FGRF کی ٹیم الحمدللہ ریڈی کھانا الحمدللہ ان کے گھروں پہ تیار کر کے دے رہی ہے. اللہ تعالیٰ ہماری FGRF ٹیم کو شاد و آباد رکھے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. ناظرین, الحمدللہ یہ کام اس وقت بھی جاری ہے. مجھے ابھی FGRF کے ایک ذمہ دار کا فون میسج آیا ہے کہ وہ اس وقت بلکہ ویڈیو بھی بھیجی ہے. کراچی کے کچھ بیسمنٹس ہیں, ظاہر ہے پانی تو اب روڈوں سے آلموسٹ کم ہو گیا, مگر کئی علاقوں کے بیسمنٹ میں پانی موجود ہے. تو وہ الہلال سوسائٹی میں موجود ہے اور اس وقت بھی ہم پانی نکال رہے ہیں. شاہ رخ بھائی, اس دن آپ کہاں تھے اور بارش کیا آپ نے فیل کی اس کو؟ میں تو اس وقت الحمدللہ سیف تھا, چونکہ ہمارے ایریا میں اتنا پانی کا مسئلہ نہیں ہوا. لیکن جو ہمارے پاس لوگ کام کرتے ہیں وہ بیچارے بہت پریشان ہوئے. مطلب سمجھیں کہ اتنی شدید بارش تھی, اتنی شدید بارش تھی کہ جو 4 بجے گھر سے نکلا ہے اس کا 3:30 بجے رات کو فون آ رہا ہے کہ باس میں ابھی گھر پہنچا ہوں. اللہ اکبر. 12 کئی بچے اسکولوں کے جو ہیں وہ صبح 6 بجے گھر پہنچے. مطلب جو قریبی رشتہ دار وغیرہ ہیں, رابطہ تو ہو گیا تھا لیکن وہ پریشان کیے تھے, ان کے بچے ابھی تک گھر نہیں آئے. کوئی 3 بجے پہنچ رہا ہے, کوئی 4 بجے پہنچ رہا ہے. وین والے جو ہیں وہ وینیں خراب ہو گئی ہیں تو بچوں کو پیدل گھر چھوڑ رہے ہیں, یہاں تک چیزیں آئیں. تو اوور آل دیکھا جائے تو کراچی بہت زیادہ ڈسٹرب ہوا, اور عبداللہ FGRF کی تو کارکردگی شروع ہو گئی تھی اسی رات سے. ہم لوگ اسی وقت سے رابطے میں تھے. اسد بھائی, یہاں اب کراچی والوں کو بھی ایک مشورہ نہیں دیں گے ہم, جیسے ہم نے بنیر والوں کو اور خیبر پختونخوا کو دیا کہ یار کم از کم یہ سوچ لیں کہ ہم کہاں رہتے ہیں. یعنی کراچی میں بھی اب کچھ ایریاز ایسے ہیں کہ جب بارش ہوتی ہے تو وہاں زیادہ ہی پانی جمع ہوتا ہے. تو اللہ پاک نے جس کو وسعت دی ہے, جو پلان کریں, لانگ ٹرم پلان کریں کہ یہ اب وہ ایریاز, اللہ کرے گورنمنٹ ہمارا کوئی ایسا کام کر دے کہ اس ایریا میں آئندہ پانی جمع نہ ہو. لیکن ہم نے دیکھا ہے شفاعت بھائی کہ کچھ ایریاز تو ایسے ہیں جب سب جگہ سے پانی ختم ہو جائے مگر وہاں پانی پھر بھی رہتا ہے. دیکھیے اس کی 2 سمتیں ہیں نا. ایک تو ہے کہ جو گورنمنٹ نے کرنا ہے, گورنمنٹ کر بھی رہی ہوگی اور مزید بھی ہونا چاہیے, وہ سب اپنی جگہ پر ہے. لیکن انفرادی طور پر, شعوری طور پر میں اپنے لیے کیا کر سکتا ہوں وہ مجھے ضرور کرنا چاہیے. یعنی کہ سب کچھ گورنمنٹ کرے یہ دنیا میں کہیں نہیں ہوتا, مل جل کر ہوتا ہے. ہمیں بھی کرنا ہے, اس کو بھی کرنا ہے. بلکہ میں کافی غور کرتا رہا. ظاہر ہے اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. اب انلیگل بلڈنگز یا انلیگل فلورز ہم ہی بناتے ہیں, ہم ہی کوششیں کرتے ہیں, ہم ہی اداروں کے پاس جاتے ہیں, ترغیبیں بناتے ہیں. تو اب ظاہر ہے کہ جو بلڈر ہیں عوام کی بات کرو, عوام ہی کرتی ہے. اچھا, اب مثال ہے کہیں پر 100 افراد کے رہنے کی جگہ ہے, وہاں پر آپ 1000 افراد آباد ہو جائیں گے, تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا پھر؟ یہ سیوریج, کیونکہ ابھی پانی میں کراچی میں جو کھڑے ہونے کا مسئلہ ہے پانی کا, تو اس میں سیوریج بلاک ہو گئی. اس میں اور بھی وجوہات ہوں گی, لیکن یہ بھی تو ہے کہ جہاں 100 افراد آئیڈیلی رہنے چاہیے وہاں 1000 رہ رہے ہیں, جہاں 10 گھر ہونے چاہیے وہاں 100 گھر بنے ہوئے ہیں. اچھا,
کچھ بلڈر بنا رہے ہیں, کچھ لوگ خود بنا رہے ہیں. اچھا دیکھیں دنیا میں 100 منزلہ عمارت بنتی ہے لیکن پھر اس کا انفراسٹرکچر بھی ہوتا ہے نا, نالا اتنا ہی ہے. وہ تو پھر آپ ماشاءاللہ جانتے ہیں, لوگ بھی جانتے ہیں کہ ایریا وائز ڈیوائیڈ ہوتا ہے کہ بھئی یہاں پر کتنی بلڈنگز الاؤ ہیں اور کتنے فلورز الاؤ ہیں, وہ پورے کیلکولیشن ہوتی ہے. اچھا پھر اسی نسبت سے پارکس ہوتے ہیں, اسی نسبت سے میڈیکل کی سہولیات, مساجد, ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو ایز اے انڈیویجول ہمیں سوچنا چاہیے. اور آپ نے بارشوں کا کہا تو ماشاءاللہ اس میں دونوں طرح کے لوگ نظر آئے, خاص طور پر فیملیز بڑی افیکٹڈ ہوتی ہیں. ان کو میں یہ عرض کروں گا کہ جب پتہ ہے کہ بارش ہونی ہے, اور مزے کی بات ہے کہ ان دنوں میں آپ کو یاد ہوگا لانگ ڈرائیو کے لیے میں نے آپ سے اجازت لی تھی کہ ہمیں جانا ہے, تو مفتی صاحب ہی نے کہا تھا کہ فور کاسٹ ٹھیک نہیں ہے, ورنہ ان دنوں میں ہمارا وہاں آپ کا ہمارے علاقہ ہو گیا تھا, تو اب فیصل آباد, گجرانوالہ یہاں جا رہا ہوں. تو کہنے کا مقصد یہ کہ شعوری طور پر ایک ڈیسیژن لیا, اللہ پاک محفوظ فرمائے. تو جو ہم کر سکتے ہیں کم از کم وہ تو کریں. نمبر 2 یہ ہے کہ یہاں پر ایک پازیٹیو چیز جو کراچی کی ہے وہ یہ دیکھیے کہ کئی نوجوان ہوتے ہیں, بہت بڑی آزمائش یہ ہوتی ہے کہ بندہ جا رہا ہے اور گٹر کھلا ہو اندر چلا گیا, یا نالا ہے. محمود آباد کی طرف ہمارے اپنے اسلامی بھائی ایک وہاں پہ رہتے ہیں, گئے تو کہہ رہے ہیں کہ نالے کی دیوار 2.5 فٹ ہے, پانی اتنا تھا کہ وہ دیوار نظر ہی نہیں آ رہی, اور وہ نالا ایک نہر ہے, یعنی کہ 20 فٹ گہرا ہے, وہ اس سے بھی زیادہ. اور وہاں پر اگر کوئی چلا جائے تو اس کا بچنا تقریباً ناممکن ہے. تو کئی ایسے نوجوان ہوتے ہیں جو ایسے چوراہوں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور آنے والوں کو سمجھا رہے ہوتے ہیں. اچھا ایک اور اچھی چیز دیکھی گئی, اور بھی لوگ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں ایسی سچویشن میں, کہ وہ کاریگر ہیں, گاڑیاں ٹھیک کر سکتے ہیں. اس وقت سب سے بڑی آزمائش یہ کہ کوئی کاریگر مل جائے, اس کو سٹارٹ کر کے دے دے, گاڑی کی چھوٹی موٹی جو پرابلم وہ سالو ہو جائے. اچھا کچھ جو ہے وہ ڈبل کیبن ہے, کسی کے پاس بڑی گاڑی ہے, 1-2 ہمارے جاننے والے, ان کو فون کیا, اصل میں اس رات ہماری ٹرانسمیشن تھی اور 25 سفر کی اسپیشل ٹرانسمیشن تھی, سارا سال انتظار ہوتا ہے. اچھا اب مبلغین نے جو ہے وہ آنا تھا, پورا پلان تھا یہیں سے, تو اب سارے مبلغین تیار بیٹھے اپنے گھروں میں, بولے آپ ہم کو لے جائیں, ہم کر لیں گے پروگرام. تو اب ہم کوششیں کر رہے ہیں. اب گاڑیاں اویلیبل بھی ہیں لیکن راستے نہیں ہیں, گاڑی جائے گی تو بند ہو جائے گی, وہ بھی ساری چیزیں. تو اب وہ تو اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی کا ایک نیٹ ورک ہے, فوراً ذہن میں آیا کہ یہاں پہ بارش ہے, فیصل آباد میں تو نہیں ہے. تو ماشاءاللہ شورا کا مشورہ ہی ہو رہا تھا, راکن شورا تھے عزیز شاہد صاحب وغیرہ, تو انہوں نے پاکستان مشاورت کا, تو وہاں ہم نے فوراً جو ہے وہ سوئچ کیا اور وہاں سے لائیو ہو گیا. اچھا اس دوران ہم ڈھونڈ رہے تھے کوئی ڈبل کیبن والا ملے, تو پتہ لگا وہ آلریڈی کسی گاڑی والے کی مدد کے لیے گیا ہوا ہے. تو دیٹس اے پازیٹیو, اچھی چیز ہے. آپ جتنا کر سکتے ہیں, آپ گھر کے باہر کسی کی مدد کر سکتے ہیں, کوئی فیملی ہے تھوڑی دیر کے لیے آپ اس کو اپنے پاس پناہ دے سکتے ہیں. میں آتا ہوں کبھی تو جو گاڑی والا مجھے لے کر آتا ہے ڈرائیور, تو اس کو میں نے فون کیا, دوسرے دن کی بات ہے دوپہر کو, تو میں نے کہا آ جاؤ بھائی چل رہے ہیں. کہنے لگا میری رات جھونپڑی بہہ گئی ہے, میں اس وقت تو وہ بنا رہا ہوں. اب وہ بیچارہ کسی قریبی علاقے کے اندر جو ہے نا وہ جھونپڑی بنا کر, عارضی گھر کہہ لیں, وہ رہ رہا ہوگا, تو رات اس کی جھونپڑی بہہ گئی. تو ایسا جو ہے وہ سلسلہ رہتا ہے. تو مل جل کر کوشش کریں, اور جو ہمارے کرنے کے کام ہیں ہم وہ کریں, تو انشاءاللہ کافی. اس میں ناظرین یہاں ایک بات یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ تھوڑی سی پازیٹیوٹی پر بھی بات کر لیں. ہر بات جب نیگیٹیوٹی پہ لے جاتے ہیں کہ یار نظام ہی ٹھیک نہیں ہے, پانی بھر جاتا ہے, تباہ ہو جاتا ہے. دیکھیں ہر ملک کی اندر ایک کیپیسٹی ہوتی ہے بارش کی, ایک لمٹ کو برداشت کرنے کی. جب ان لمٹ بارش ہو جائے گی, جو ان ایکسپیکٹڈ بارش ہو جائے گی, تو صرف کراچی کی بات نہیں کر رہا, ہمارے یہاں تو ابھی انفراسٹرکچر میں بڑے پرابلم ہے. میں ملکوں کے نام نہیں لیتا, لیکن آپ تھوڑا سرچ کر لیں, پچھلے 2-3 سالوں میں کلائمیٹ چینج تو پوری دنیا میں ہو رہا ہے نا. یعنی یورپ کے ممالک میں ایسے ایسے سیلاب آئے ہیں کہ وہاں گاڑیاں گھر بہتے ہوئے دیکھے ہم نے. بڑے بڑے ملکوں میں ایسے ایسے سیلاب آئے کہ وہ پوری ملک ہل کے رہ گئے, ہزاروں لاکھوں گاڑیاں اور گھر لوگوں کے پرابلم میں آ گئے. تو یورپ میں بھی ہوا, مڈل ایسٹ میں بھی ہوا, کئی ملکوں میں ہوا, اور حالانکہ وہ بڑے ترقی یافتہ ملک مانتے ہیں. جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے ملک میں کیسے ہو گیا, تو اب مثال کے طور پہ اگر ایک پائپ لائن ہے, اس میں جناب 100 لیٹر پانی جا سکتا ہے, پیچھے 1000 لیٹر ڈال دے تو باہر ہی نکل جائے گا. تو جتنا بھی بڑا گٹر ہو, جتنا بھی بڑا نالا ہو, جتنا بھی بڑا ریور ہو, اگر اس سے 100 گنا پانی آ جائے, تو جب اتنا پانی آ جاتا ہے تو پھر بڑے بڑے ممالک میں ڈیزاسٹر آتا ہے. کراچی میں ریکارڈ توڑ بارش ہوئی ہے کچھ گھنٹوں کے اندر. اچھا اس کی پازیٹیوٹی یوں دیکھیں کہ وہی شارع فیصل جس کے دوپہر کے مناظر ہم نے دیکھے تھے کہ گاڑیاں تیر رہی ہیں, اسی شارع فیصل کی میں نے اسی رات کی ویڈیو دیکھی کہ پانی ختم ہو چکا تھا. تو اٹ مینز اس پانی کو نکلنے کا ٹائم جتنا چاہیے وہ نکل گیا. کئی جگہوں پر پازیٹیوٹی رکھنی چاہیے, بالکل سارا نظام خراب نہیں ہوتا, پانی ہی اتنا آ گیا. تو اب یہ اللہ پاک محفوظ رکھے. ہمیں کلائمیٹ چینج پر بھی نظر رکھنی ہے. ہمیں دعوت اسلامی کے شعبے FGRF کے اس نعرے کو اب تو سمجھ جانا چاہیے کہ خاص طور پہ میں پاکستانیوں سے بات کر رہا ہوں کہ پودا لگانا ہے, درخت بنانا, یہ صرف ہمارا کام نہیں ہے,
واللہ یہ ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے ضروری ہے. ہم 24 کروڑ 25 کروڑ پاکستانی ایک پودا تو لگاؤ نا یار. ایک پودا اپنے آپ کے گھر میں 10 افراد ہیں, آپ 10 پودے لگائیں. جس طرح بچے سنبھالتے ہیں اس طرح اس پودے کو درخت بنا لیں. انشاءاللہ یوں سمجھے کہ ہم نے اپنا حصہ ملا ہے. 24 کروڑ پودے لگیں گے, وہ درخت بنیں گے, اس ملک کے بہت سارے معاملات میں بہتری آئے گی. اللہ پاک ہمیں یہ نیکی کرنے کی توفیق دے. کال لیتے ہیں اور پھر آخر میں چاہوں گا کراچی پر بھی شفاعت بھائی سے کچھ بات کر لیں کہ اب کراچی کے لیے ہم اور کیا کرنا چاہتے ہیں اور اس میں کیا پلاننگز ہیں. جی پہلے کال دیتے ہیں. میں آپ لوگوں کی ٹرانسمیشن دیکھ رہا ہوں جو کہ اچھی چل رہی ہے, اور یقین کریں بنیر میں جس طرح کا سیلاب آیا, ٹو بی آنیسٹ مجھے تو اندازہ ہی نہیں تھا کہ اتنا نقصان ہو گیا بنیر میں. میں نے ابھی آپ کی ٹرانسمیشن دیکھی تو مجھے اندازہ ہوا کہ واقعی اتنی زور کا سیلاب آیا ہے کہ لوگوں کے گھر جو ہیں وہ تباہ ہو گئے, لوگ اپنے پیاروں کی جانوں سے مالوں سے محروم ہو گئے. اللہ پاک ان کو صبر عطا فرمائے. اور دوسرا ہم تو صرف یہی سمجھتے ہیں کراچی میں کہ بھائی کراچی میں اتنا پانی بھر گیا, کراچی کے لوگوں کے اپنے مسائل ہیں. بے شک اس شہر کے مسائل اپنی جگہ ہیں, لیکن انہیں دیکھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے مسائل شاید ہم سے بہت بڑے ہیں. اللہ پاک ان لوگوں کو صبر عطا فرمائے. اور FGRF کو میں اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور بہت زبردست کام کر رہے ہیں. اللہ پاک آپ لوگوں کو ایسی ہمت عطا فرمائے. اور دوسرا مجھے یہ تو اندازہ ہوا کہ آپ لوگ کافی سارا کام کر رہے ہیں, ان کو کھانا بھی پرووائڈ کر رہے ہیں, گھروں کے لیے بھی کام کر رہے ہیں. اور اس طرح سے بہت سارے چھوٹے بچے ہوں گے کہ وہاں پانی آ گیا ہے تو ان کو کپڑوں کی بھی ضرورت ہوگی. تو میں چاہتا ہوں کہ FGRF ہر چھوٹی سے چھوٹی مائنر سے مائنر چیز کو ضرورت کو دیکھے. اور میری بھی لوگوں سے یہ بھی ریکویسٹ ہے کہ آپ سب لوگ جتنے بھی دیکھ رہے ہیں تو وہ FGRF کو سپورٹ بھی کریں تاکہ FGRF اور اچھا کام کرے. آمین, بہت شکریہ. اچھا یہاں میں ایک چھوٹی سی وضاحت کر دوں. جیسے میں نے کہا میں بیرون ملک میں تھا, مجھے کال آئی پرسوں, ہمارے ایک دوست ہیں, انہوں نے کہا یار میرا ٹاول کا کام ہے, میں پورا کنٹینر کافی بڑی کوانٹٹی میں ٹاول دینا چاہتا ہوں وہاں پر بنیر کے سیلاب زدگان کے لیے, ان کو ضرورت ہوگی. میں نے کہا دیکھیں ایک بات یاد رکھیں, ڈیزاسٹر میں بہت ساری چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی, وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ضرورت پڑتی ہے. سر انہوں نے کہا نا کہ گھر میں مٹی پڑی ہے اور جناب دکانیں سب مٹی اور پتھر سے بھرے ہوئے ہیں, اب وہ سامان لے کر بھی کہاں رکھیں گے؟ اچھا پھر کراچی سے اب میں جیکٹ یا کپڑے بھیجوں تو اس کو بھیجنے کا ہی خرچہ اتنا ہو جائے گا کہ وہ شاید سامان اتنے کا نہیں ہے. تو فی الحال آپ یا تو کیش کے ساتھ مدد کریں, یا جو ہم چیزیں آپ کو بتا رہے ہیں کہ اگر آپ مثال کے طور پہ کسی کو چیزیں ہی دینی ہے تو پھر بیلچے ہیں, وہاں پر جو پھاوڑے ہیں, پھر آگے میڈیکل کے لیے دوائیں ہیں, اب آگے جا کر انشاءاللہ ان کے گھر بنانے ہوں گے. اور جیسے وہ لوگ جس طرح کے وہ ماشاءاللہ لوگ ہیں نا, وہ اپنے کھانے پکانے کے بھی معاملات اچھے کر لیں گے. کئی لوگوں کے کھیت وہاں ہوں گے, لیکن اصل چیز ان کو کھڑا کرنا ہے. کپڑے وغیرہ کی باری تھوڑا بعد میں آئے گی, تو اس کو تھوڑا سا اس انداز سے لے کر چلیں. بعض اوقات ہم اسی لیے کیمپ نہیں لگاتے, ورنہ کیمپ لگائیں تو لوگ سارے گھر کا پرانا سامان لا کے دے دیتے ہیں کہ بھائی آپ وہاں بھجوا دیں. بھائی بھجوائیں کیسے؟ تو یہ بھی تھوڑا سا ذہن میں رکھنا ہوگا. لیکن انشاءاللہ آپ اپنی مدد جاری رکھیں. اکاؤنٹ آپ دیکھ رہے ہیں, صرف بنیر میں نہیں, صرف خیبر پختونخوا میں نہیں, FGRF دنیا بھر کے دکھیارے مسلمانوں کی مدد کرتی ہے. ان نیتوں کے ساتھ اب ہمیں سپورٹ کریں انشاءاللہ. شفاعت بھائی کراچی کا ڈیزاسٹر میں ٹیم نے کیا کچھ کیا, اگر ایک مختصر احوال پھر سلسلے کو وائنڈ اپ کریں. جی عبدالرحمن بھائی, کراچی میں جب یہ شدید بارشیں ہوئیں تو مجھے آپ کا ہی میسیج آیا کہ یار شفاعت کراچی میں یہ پرابلم ہو گئی, شدید بارش ہیں اور ٹیم ایکٹیو کرو. اس کے بعد الحمدللہ جہاں بھی تھے. آپ پہلے بتائیں آپ کا نقصان بچ گیا کہ نہیں؟ آپ کا بھی نرسری پہ کاروبار ہے, مجھے تو بڑی ٹینشن. نرسری تو ہمیشہ ندی بنتا ہے, اور آپ نے بتایا پیالہ ہے. بالکل, بارش جب ہوتی ہے تو سارا پانی وہاں کے جب شروع ہوئے تھے شفاعت بھائی, ہاں تو یہ اپنے گھر کی آزمائش کے ساتھ ہی شاید ایسا ہی ہے. میں ٹینشن میں یہ میں نے نگران شورا سے کہا کہ یہ اللہ کا بندہ اپنا کام چھوڑ کر بنیر میں, اور کراچی کی بارش میں ان کا اپنا گوڈاؤن جو ہے نا وہ پانی میں ڈوب رہا ہے, تو دعا کر دیں. ہم سب نے ان کے لیے بہت دعا کی, تو اللہ پاک نے کچھ کرم کر دیا. بہترین. وہ میں صحیح بات تو یہ ہے کہ اللہ کی رحمت ہو گئی الحمدللہ. وہ آپ نے ایک جگہ بیان کیا تھا اور آپ نے یہ ذہن بنایا تھا کہ کسی شخصیت کے ساتھ آپ اس کی فیکٹری جا رہے تھے, تو وہاں راستے میں کوئی راستہ بند تھا, جا نہیں سکے, تو آپ نے کہا کوئی بات نہیں یار, پھر آئیں گے, پھر تمہاری فیکٹری دیکھ لیں گے. اس نے کہا یار میرا کوئی کام ہو جاتا ہے تو میں ایک بار اللہ کا شکر ادا نہیں ہوتا, دو بار نہیں ہوتا تو میں 2 بار شکر ادا کرتا ہوں. ہوگا تو میری مرضی سے ہوگا, نہیں ہوگا تو اللہ کی مرضی سے ہوگا. آپ یقین کریں میرے ساتھ اسلام بھائی ڈرائیو کر رہے تھے, میں پھر آپ کے حکم پر لگ گیا تھا واٹس ایپ پہ ساری ٹیموں کو اپنی ایکٹیو کرنے, سب کو کام دینے کی. کراچی میں بھی بارش ہو گئی, آپ لوگ نکلیں, کھانا بانٹیں, یہ کریں, جگہیں دیکھیں. ہماری بوٹس ریڈی تھیں اور ہمیں یہ تھا کہ اگر کہیں 4-5 فٹ سے اوپر پانی ہو تو ہم اپنی بوٹس چلائیں گے اور لوگوں کو جو ہے وہ ریسکیو کریں گے انشاءاللہ. اور ہم بالکل ریڈی تھے. لیکن وہی بات جو اسد بھائی نے کہی, آپ نے بھی کہی کہ پانی کا ایک ٹائم ہوتا ہے, وہ 5 فٹ 6 فٹ پہ بھی چلا جاتا ہے, لیکن تھوڑی دیر میں اتر جاتا ہے. تو ہمیں اتنا بھی ٹائم, اللہ نے یہ کرم کیا کہ بارش بھی رک گئی نا, وہ والی بارش کنٹینیو اللہ نہ کرے چلتی تو اور مشکل کنٹرول نہیں ہوتا.
تو میری بھی شاپ جو ہے وہ اس کے نیچے بیسمنٹ ہے. شاپ میں حالانکہ 5-6 اسٹیپس ہیں. جو ڈور اسٹیپ پہ شاپ ہے وہ تو ہم نے رات کو خالی کر لی تھی. میں نے رات کو فون کیا تھا وہاں سے کہ یار وہ شاپ خالی کر دی. مجھے گھر سے کال آئی تھی کہ وہ خالی کروا دیں, لیکن وہ اتنا اونچی تھی لیکن اتنی بارش ہو جائے گی کہ وہ اس کے بھی اوپر سے پانی چلا جائے گا. اور اوپر بھی جاتا تو وہ 6 انچ جانا تھا, اس نے 1 فٹ جانا تھا, لیکن اس کے نیچے 3 شاپ کے اوپر بیسمنٹ تھا. اب اوپر سے جب چلا گیا پر وہ 1 انچ بھی اوپر چلا گیا تو نیچے بیسمنٹ تو فل ہو جانا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد ہوئی کہ وہ الحمدللہ اندر شاید 6 انچ 1 فٹ پانی گیا تھا اور باقی الحمدللہ وہ بھی بچت ہو گئی. تو جیسے آپ نے فرمایا تو ہم نے یہ ٹیموں کو ایکٹیو کیا اور ہماری پوری کراچی کی ٹیمیں روڈوں پہ نکلی. پھر آپ نے دیکھا کہ کسی کے ٹرک کو وہ نکال. ناظرین سینے تک کیچڑ والے پانی میں بھی آپ نے دیکھا اسلامی بھائی چل رہے ہیں, آپ دکھائیں منظر بھی دکھائیں, شفاعت میں بتا رہے ہیں اور ان کو کھانا پہنچا رہے ہیں. تو یہ آپ کی دعوت اسلامی. جی پھر یہ الحمدللہ اسلامی گھروں سے نکلے اور انہوں نے سب سے پہلے تو یہ تھا کہ جہاں پانی بھر گیا تھا اب کوئی نیچے نہیں اتر سکتا اور نیچے والا اوپر نہیں جا سکتا. لیکن یہ ماشاءاللہ ہمارے FGRF کے والنٹیئرز یہ اترے پانی میں, لوگوں نے اوپر سے وہ ٹوکریاں ڈالی, انہوں نے یہاں سے کھانے ڈالے. ٹوکری آ رہی. ہاں جی ہاں, یہ ٹوکریاں ڈالی, یہ بھی ہمت کی بات ہے. نیچے سے کھانا دیا. اتنے پانی میں حشرات اور یہ چیزیں ہوتی ہیں, بہت ساری آپ کی فکر کیے بغیر جو ہے وہ اس پہ جانا چلے گا. یہ لوگ بڑی بات, انہوں نے یہ سارا کام کیا. پھر اس کے بعد ہمیں ڈی واٹرنگ کے لیے ہم سے لوگوں نے رابطہ کیا اور الحمدللہ ہمارے پاس کچھ ڈی واٹرنگ پمپس بھی ہیں. تو وہ ہم نے جگہ جگہ دینا شروع کیے. جب زیادہ ڈیمانڈ آئی تو ہم نے کہا آپ کو تھوڑے کل دیتے ہیں, تو یہ واپس آ جائیں گے وہاں سے تو پھر ہم آپ کو دیں گے. تو یہ ہم نے کام پمپ دے رہے ہیں کئی جگہ پہ, پمپ پہ پیٹرول بھی پھر ہمیں ضرورت ڈلوا دیتے ہیں. پیٹرول کے پیسے بھی ہم نے یہاں سے بھیجے تھے کہ پیٹرول ڈلوا کے کر دیں. تو یہ بھی ہم نے کام کیا. پھر کل کچھ قبرستانوں کی خبریں آئیں کہ بھئی قبرستانوں میں پانی بھر گیا ہے. تو ہم نے ڈیفینس کی قبرستان میں جا کے پانی نکالا, جس کی ویڈیو بھی آپ نے دیکھی. اور ایک ہم نے پانی نکالا ڈسٹرکٹ کیماڑی کی قبرستان سے, اور وہاں تو ایک قبر کھل گئی تھی باقاعدہ, وہ نظر آ رہا تھا معاملہ جو بھی تھا. تو الحمدللہ ہمارے اسلامی بھائی نے وہاں اس کو بھی بند کرا, قبر کو بھی محفوظ کیا. چلے یہ لگے آ تو ایک مشورہ دے دوں. آج بھی میں اپنے والدین کی میں قبر پر گیا تھا, میں نے بھی ایک نیت یہ بھی وہاں دیکھی کہ کوئی معاملات تو نہیں ہے. اپنے اپنے عزیزوں کی قبروں پر جائیں, کراچی والے بالخصوص, یہ جہاں جہاں یہ بارشیں ہوا کریں اس کے بعد ضرور وزٹ کیا کریں. بعض اوقات قبریں گر جاتی ہیں, دیواریں گر جاتی ہیں, تو یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے. ایسا نہ ہو کہ آپ سال بعد جائیں اور اس وقت تک بہت کچھ ہو چکا ہو, تو جا کے اس کو جا کے اگر ریپیئرنگ کی ضرورت ہے تو اس کو بھی دیکھ لیں. 3000 افراد میں ہم نے 2 دنوں میں الحمدللہ کوک فوڈ ڈسٹریبیوٹ کیا ہے. اور ہم نے شاہ زیب گوڈ, یوسف گوڈ, یونیورسٹی روڈ پر کئی دکانوں سے اور کئی جگہوں سے ڈی واٹرنگ کا کام الحمدللہ ہم نے کیا ہے. اور ابھی بھی آپ نے بتایا کہ یونیورسٹی روڈ پر ابھی بھی لال سوسائٹی میں آپ نے تو میرا خیال ہے کمانڈوز بھی ریڈی کر لیے تھے بوٹ کے لیے, جو اس چیز کو ٹیکنیکلی سمجھتے ہیں کہ بھائی پانی اور بڑھ گیا. تو میں نے ان کو کہا تھا کہ بھائی اگر لوگ کہیں پھنسے ہوئے ہیں اور ان کو نکال کر محفوظ مقام پر لانا ہے تو وہاں بھی ٹیم بھیجیں. اگر اللہ نے کرم کیا کہ کچھ بارش کا معاملہ رکا, پانی پھر بھی سٹیبل ہو گیا. تو بہرحال ناظرین باتیں تو بہت ساری ہیں, سلسلے کا وقت اب ہمارا اختتام کے قریب ہے. اپنی دعاؤں میں ان تمام اسلامی بھائیوں کو یاد رکھیں, بالخصوص ان کو کہ جو شہید ہو گئے, اللہ ان کی بے حساب مغفرت فرمائے. جو زخمی ہیں, جن کے گھر بہہ گئے ہیں, جن کے نقصان ہوئے, اللہ سب کو بہترین نعمل بدل دے. میں ان کا پھر شکریہ ادا کرتا ہوں جو FGRF کا ساتھ دیتے ہیں, دعوت اسلامی کا ساتھ دیتے ہیں. ہماری کوشش پوری ہوتی ہے کہ ہم اور کام آگے کریں. ایسے لوگ جو ان چیزوں کو سمجھتے ہیں اور والنٹریلی ہماری ٹیم میں شامل ہونا چاہتے ہیں, لیکن وہ اسکل ہوں, ان کو ان چیزوں کی سمجھ بوجھ ہو, تو وہ بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. ہم پورے پاکستان میں اس طرح کے اسکل بیسڈ اسلامی بھائی والنٹیئرز بنانا چاہتے ہیں FGRF کے, تاکہ ہماری ٹیم ایسی ڈیولپ ہو جائے کہ کہیں کوئی پرابلم ہو تو پھر اسی علاقے کے, اسی شہر کے. ویسے تو ہمارے اسلامی بھائی موجود ہیں, لیکن FGRF کے ایز اے والنٹیئر اگر آپ اپنے آپ کو پیش کرنا چاہتے ہیں, اپنا کانٹیکٹ ڈیٹیل ہمیں دے دیں گے تو ہماری FGRF کی ٹیم انشاءاللہ آپ سے رابطہ کرے گی. اللہ کریم آپ سب کو سلامت رکھے. جی آپ شاہ رخ. ناظرین سے دیکھیں, ہمیں نا نافلہ فنڈز آپ زیادہ دیا کریں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے FGRF ایک ڈیزاسٹر ریلیف فاؤنڈیشن ہے. ٹھیک ہے, جہاں پہ ڈیزاسٹر آتا ہے تو وہاں فوری ریئیکٹ کرنا ہوتا ہے. زکوٰۃ کی رقم سے فوری ریئیکٹ کرنے میں بہت سارے شرعی کمپلیکیشنز آتے ہیں. تو اگر ہمارے پاس آپ کے دیے ہوئے نافلہ پیسے ہوں گے تو ہمارے لیے ایسی ڈیزاسٹر زدہ جگہوں پر جا کر فوری خرچ کرنا اور فوری ریئیکٹ کرنا آسان. اب اس کو آسان لفظوں میں یوں سمجھے کہ کسی کا گھر گر گیا ہے اور اس بیچارے کو کھانا کھانا ہے, یا اس کے پاس کپڑے نہیں ہے, دوائی چاہیے, تو مجھ سے یہ تو نہیں پوچھیں گے بھائی تم زکوٰۃ کے مستحق ہو کہ نہیں. ٹھیک ہے نا, ہو سکتا ہے وہ مالدار ہو لیکن فی الحال اس کے پاس رقم نہ ہو, تو اب یہ انویسٹیگیشن اس کو بڑی مشکل ہو جاتی ہے. تو بہت ساری اور بھی چیزیں ہوتی ہیں جس میں زکوٰۃ کو یوز کرنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے. تو صحیح فرما رہے ہیں شفاعت بھائی کہ اللہ کی راہ میں زکوٰۃ تو وہ تو پر فرض ہے, اس کے علاوہ بھی آپ نافلہ میں مدد کیا کریں تو وہ ہمارے لیے ذرا ایزی ہو جاتا ہے. اور یہ آپ کو ایک اور
خوبصورت بات اس سے پتہ چل رہی ہوگی کہ یہ ہے FGRF کی احتیاط کہ ہم ہر آپ کا فنڈ یوز کرنے سے پہلے اپنے دارالفتہ سے اجازت دیتے ہیں کہ یہ والے کام میں زکوٰۃ لگ سکتی ہے کہ نہیں. جب وہ منع کرتے ہیں تو ہم نہیں لگاتے. پھر ہم اپنے نافلہ فنڈ کی طرف جاتے ہیں جو آپ ہمیں صدقہ نافلہ کے طور پہ دیتے ہیں, تو وہ ہمارے پاس اگر ہوا کرے گا تو ہمارے لیے کچھ آسان ہو جائے گا. آپ کے ایک ایک روپے کو کوشش کی جائے گی کہ صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے. ایک آخری بات کہہ دوں, مجھے کراچی کی پرانی بارش یاد آ گئی کہ جس طرح یہ پانی کے اندر چلتے ہوئے اسلامی بھائی جا رہے ہیں, کھانا دے رہے ہیں. تو ایک بار ہم اس بارش میں امیر علیہ سنت کے ساتھ لائیو تھے, تو امیر علیہ سنت نے ایک جملہ فرمایا تھا, یہ جو بریانی لے کے جا رہے ہو نا, بہت اچھی بات ہے یہ جو کھانا لے کے جا رہے ہو, لیکن یہ جو کھانا لے کر جا رہے ہیں ان کو کھانے کی اجازت نہیں ہے. یہ آپ کے لیے نہیں ہے, جنہوں نے دیا ہے یہ سیلاب زدگان کے لیے دیا ہے. تو ان سیلاب زدہ ایریا میں جو اسلامی بھائی کام کر رہے ہیں نا, وہ کام کرنے والوں کو آپ کی وہ والی رقم جو آپ نے سیلاب زدہ کی مدد کے لیے دی ہے اس کو اپنی ذات پر استعمال کرنے کی اجازت پھر نہیں دی جاتی. تو اس احتیاط کے ساتھ آپ کی رقم کو خرچ کیا جاتا ہے. اللہ ہمیں بھی یہ انہی احتیاطوں کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے, کیونکہ ثواب کے لیے ہو رہا ہے. اللہ ہمیں بھی ثواب سے محروم نہ کرے, آپ کو بھی محروم نہ کرے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اللہ کریم اچھے حالات کر دے. یہ پوری بارش جو ہے اگلا سلسلہ جو ہے اللہ رحمت والا فرمائے. اپنا خیال رکھیں, اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں, آس پڑوس کے عاشقان رسول مسلمانوں کا خیال رکھیں. غیر ضروری بارش میں باہر نہ نکلیں, اور اگر ان علاقوں میں اگر آپ کا کوئی سفر ہے تو کچھ دنوں کے لیے اس کو چیک کر لیجئے اور احتیاط کیجئے. اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تیرے پیارے کی دکھیاری امت پر ہے سیلاب کی آئی آفت.